رب زدني علما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ ہم سب لوگ اپنی مصروف ترین زندگی کا ایک وقت، ایک دن اور ایک رات نکال کے اللہ رب العزت کے گھر میں جمع ہوئے ہیں. مسجد کی طرف آنے والا کوئی بھی شخص آپ جانتے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کا مہمان ہوتا ہے، اور بالخصوص جب مسجد میں کسی خاص مقصد کے لیے آیا جائے تو یہ واقعتاً انسان کے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں ہے. یہ سیشن جیسا کہ شیخ صاحب نے وضاحت کی ہے کہ ہم طہارت کے کچھ مسائل پہ اس نشست میں ڈسکشن کریں گے، اور طہارت کے مسائل میں ہمارے پاس جو موضوعات ہیں ان میں سب سے پہلے وضو ہے، دوسرے نمبر پہ غسل ہے، اور غسل کے ساتھ ہی ذیلی طور پہ میت کو غسل کس طرح دیا جاتا ہے اس پہ بات کریں گے، اور تیسرے نمبر پہ کچھ بات تیمم کے حوالے سے بھی کی جائے گی. بنیادی طور پہ یہ 3 نکات ہیں جن کی روشنی میں ہماری اس نشست کو مکمل کیا جائے گا. تو یہ کوئی تقریر نہیں ہے، یہ کوئی خطاب نہیں ہے، یہ کوئی شعلہ بیانی نہیں ہے کہ جس میں ہم بس سنا رہے ہیں آپ سن رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. یہ تعلیم ہے، اس میں ہم نے سیکھنا ہے کچھ. اور میں شروع میں عرض کرتا چلوں کہ یہ چیزیں وضو، غسل، تیمم وغیرہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ہر شخص کا ان کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، ہر مسلمان کا. اور ماشاءاللہ آپ سب احباب ذی شعور ہیں، سمجھدار ہیں، قابل قدر ہیں اس حوالے سے. تو ہر شخص ہی وضو، غسل، تیمم ان چیزوں کے بارے میں بہت ساری معلومات پہلے سے رکھتا ہے. رہا مسئلہ کہ دوبارہ ان چیزوں کو کیوں بیان کیا جا رہا ہے، 2-3 مقاصد ہیں. مقصد نمبر 1 یہ ہے کہ ریوائز کرنے سے چیز پختہ ہو جاتی ہے. دوسرا مقصد یہ ہے کہ جب ڈیٹیل کے ساتھ بات بیان دوبارہ ہوتی ہے تو بعض دفعہ ہم کسی بڑے معروف سے مسئلے میں کسی ایسی غلطی کا شکار ہوتے ہیں کہ جس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. تو دوبارہ جب چیز کو بیان کیا جائے تو وہ غلطی بھی ہماری دور ہو جاتی ہے. تو تیسرے نمبر پہ ہر ایک کی معلومات کا آپس میں کچھ ڈفرینس اور فرق بھی ہوتا ہے. تو اس لیے اگر کوئی بات ایسی ہو رہی ہے، بلکہ بہت ساری باتیں ایسی ہوں گی جو پہلے سے آپ کے علم میں ہوں گی، ان کو ہم یاد دہانی کے لیے میں ذکر کروں گا. وقت کا شیخ صاحب نے بتایا کہ 11 بجے تک ہمارے پاس ٹائم ہے، 1.5 گھنٹے کے قریب ہمارے پاس وقت ہے، جس میں سے کوئی 7-8 منٹ گزر چکے ہیں. تو ہم کوشش کریں گے کہ آخری 15 منٹ ہم سوالات کے لیے بچائیں، اور جو پہلا وقت ہے اس میں ہم اپنی گفتگو کو پورا کریں. تو سب سے پہلے مجھے آپ یہ بتائیں گے کہ کون سے احباب ہیں آپ میں سے کہ جو پہلی دفعہ اس طرح کی کلاس لے رہے ہیں، یعنی جنہوں نے پہلے اس طرح کی کلاس کبھی نہیں لی. ہاتھ کھڑا کریں گے. اچھا ماشاءاللہ، ٹھیک. کیونکہ کئی چہرے مجھے ایسے نظر آ رہے ہیں اپنے بھائیوں کے، بزرگوں کے، جو یہاں اعتکاف میں بھی ان سے ملاقات ہوتی رہتی ہے. اس دفعہ بھی ماشاءاللہ یہ بزرگ بیٹھے ہیں سامنے بھی، دائیں بائیں بھی. تو زیادہ تعداد یعنی ان لوگوں کی ہے کہ جو اس طرح کی کلاس پہلی دفعہ لے رہے ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جو پہلے بھی کئی دفعہ اس طرح کی کلاسز کو اٹینڈ کر چکے ہیں. تو چلیں، جو کر چکے ہیں یا پہلی دفعہ لے رہے ہیں، سب کے لیے اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بات مفید ہے. سب سے پہلے ہم وضو کے حوالے سے کچھ بات کریں گے، اور وضو کے حوالے سے بات کرنے میں جو ہمارے پیش نظر نکات ہیں ان میں جو سب سے پہلا نقطہ ہے وہ وضو کی فضیلت و اہمیت کے حوالے سے. دیکھیے، میں بہت زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ دلائل ذکر کرنے یا ایک مسئلے میں اگر کوئی ایک سے زائد اقوال یا موقف موجود ہیں ان کی طرف جانے کی بجائے اختصار کے ساتھ بریفلی چیزوں کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ وقت بھی تھوڑا ہے، تھوڑے وقت میں کام زیادہ ہے.
تو ہم مختصراً چیزوں کا جائزہ لیں گے. بہت زیادہ تفصیل ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے، فی الوقت ہم مختصر بات کریں گے. انشاءاللہ آپ جب اگلی دفعہ اس محفل مجلس میں آئیں گے تو پھر ہم اس سے اگلے جو سٹیپ اور درجہ ہے اس میں رہ کے کچھ باتوں کو سمجھائیں گے نا اگلی دفعہ انشاءاللہ. تو سب سے پہلا نقطہ ہے وضو کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے. میں صرف 3 باتیں ذکر کروں گا. سب سے پہلی بات جو آپ سب کو معلوم ہے کہ جس بندے کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں. آپ زندگی میں لاکھوں نمازیں پڑھتے رہیں، آپ حج کرنے چلے جائیں، وہاں پہ نماز ادا کریں، اگر آپ کا، ہم کا، کسی کا وضو نہیں ہے تو اس کی نماز نہیں ہے. یہ بنیادی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد ہے کہ جو وضو ہے، جب آپ اللہ کی رضا کے لیے سنت کے مطابق وضو کرتے ہیں، یہ شرط ہے ساتھ، سنت کے مطابق جب آپ وضو کرتے ہیں تو نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے مطابق جس عضو کو جیسے جیسے دھویا جاتا ہے ویسے ویسے اس عضو کے گناہ جڑتے چلے جاتے ہیں. آپ کلی کرتے ہیں، آپ کے منہ کے گناہ، ناک میں پانی چڑھاتے ہیں، ناک کے گناہ، منہ دھوتے ہیں، بازو دھوتے ہیں، یعنی جس عضو کو دھویا جاتا ہے. حتیٰ کہ حدیث میں یہ لفظ آتے ہیں کہ بندے کے گناہ گھر کے جھاڑ کے پانی کے اندر گر رہے ہوتے ہیں، نظر نہیں آ رہے ہوتے، لیکن یوں گناہوں کے جھڑنے کا سلسلہ ہوتا ہے. یہ صغیرہ گناہ ہے. یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ کسی بھی نیکی کے کرنے سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں وہ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں. کبیرہ گناہوں کی معافی کے لیے شرط ہے توبہ. دوسری بات یہ ہوگی کہ وضو کرنے سے انسان کے جسم کے اعضاء کے گناہ معاف ہوتے ہیں. تیسری بات سن لیں، اللہ کے رسول اسلام کی حدیث معروف ہے، میں صرف پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں، اچھی باتیں کر رہے ہیں. وہ کیا ہے کہ قیامت والے دن آپ نے فرمایا کہ میں اپنی امت کو پہچانوں گا، میں اپنی امت کو پہچانوں گا، اور میرے پاس جو پہچاننے کا زاویہ ہوگا، جو سٹینڈرڈ ہوگا، وہ کیا ہوگا کہ میری امت کے لوگ پوری، یعنی ساری امتیں وہاں پہ موجود ہوں گی. میں اپنی امت کو پہچانوں گا کہ ان کے وضو والے جو اعضاء ہیں، ہاتھ ہیں، ان کے پاؤں ہیں، ان کا چہرہ ہے، ان کی پیشانی ہے، یہ چمک رہی ہوں گی. تو وضو کی وجہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کے جسم کے اعضاء میں ایک چمک عطا کرے گا. چوتھی بات ایک اور بھی سن لیں، یہ ہے تو وضو کے حوالے سے، لیکن اس میں تھوڑا سا ایڈیشن ہے. وہ کیا ہے کہ جو بندہ گھر سے وضو کر کے نماز کے لیے نکلتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے حوالے سے فرمان ہے، اجرہ کاجر الحاج المحرم. اللہ رب العزت کے ہاں اس کا وہی اجر لکھا جاتا ہے جو ایک احرام باندھ کے بیت اللہ کے حج کے لیے جانے والے کا لکھا جاتا ہے. یہ اجر اللہ رب العزت وضو گھر سے کر کے مسجد کی طرف آنے والے کو عطا کرتا ہے. تو یہ باتیں تو بہت ساری اس حوالے سے صرف وضو کے موضوع پہ ہو سکتی ہیں. شاید یہ 1.5 گھنٹہ جو ہمیں ملا یہ بھی تھوڑا ہو جائے صرف وضو کے فضائل پہ بات کرتے کرتے، لیکن میں نے 4 چیزیں ذکر کی ہیں. پہلی بات ہم نے یہ ذکر کی ہے، چیزوں کو ہم ساتھ ساتھ ریوائز کریں گے، ذہن کو پورے حاضر کر کے آپ نے بیٹھنا ہے. پہلی بات ہم نے ذکر کی ہے کہ نماز وضو کے بغیر نہیں ہے. دوسری بات وضو گناہوں کی معافی کا سبب ہے. تیسری بات قیامت والے دن وضو والے اعضاء انسان کے چمکیں گے. اور چوتھی بات یہ کی ہے کہ گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف آنے والے کا اجر ایک احرام باندھنے والے حاجی کی طرح ہے. اس کے بعد آئیے ہم وضو کے طریقے کی طرف چلتے ہیں. یہ دوسرا نقطہ ہے ہمارے اس موضوع کا وضو کے حوالے سے. طریقہ کار میں کچھ کام ہیں جو ہم نے وضو سے پہلے کرنے ہیں اور کچھ کام ہیں جو ہم نے دوران وضو کرنے ہیں. وضو سے پہلے جو کام کرنے ہیں وہ 3 کام ہیں. نمبر 1 نیت کرنا. اچھا نیت کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں نا، آپ باہر سے آئے، آپ کے چہرے پہ، آپ کے بالوں میں، آپ کی داڑھی میں، آپ کے ہاتھوں بازوں پاؤں میں مٹی ہے، غبار ہے. آپ آئے، آپ نے نلکا کھولا، اپنے ہاتھ دھوئے، چہرہ دھو لیا، بازو دھو لیے، سر کو جھاڑ لیا، پاؤں دھو لیے، تو کیا آپ کا وضو ہو جائے گا؟ بھئی کام تو سارے آپ نے کیے ہیں جو وضو میں کیے جاتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ کام تو سارے وہی کیے جو وضو میں کیا ہوتا ہے، ہاتھ دھلتے ہیں بازوؤں تک، آپ کے یہ جو کونی ہے یہاں تک دھلتے ہیں، آپ کا چہرہ دھلتا ہے، آپ کے سر کو آپ جو ہے وہ مسح کرتے ہیں، اپنے پاؤں دھوتے، سارے کام تو آپ کرتے ہیں. تو کیا اگر یہی آپ آئے اور آپ نے اپنے ہاتھوں کو، منہ کو اس طرح دھو لیا، وضو نہیں؟ وضو نہیں ہوگا. آپ کا چہرہ دھویا ہوا، بازو دھوئے ہوئے، پاؤں دھوئے ہوئے، یہ وضو اس وقت شمار ہوگا کہ جب آپ یہ کام بطور
وضو کریں گے، جب آپ وضو کے طور پہ یہ کام کر رہے ہوں گے. یہ ہوتا ہے مطلب نیت کا. نیت یہ بنانی ہے کہ یہ جو ذہن میں ارادہ کر، نیت میں کوئی زبان پہ الفاظ لانا ضروری نہیں ہے یا کوئی، بس یہ آپ کے ایک آپ کے ذہن کی ایک نیت ہوتی ہے، آپ کا ایک ارادہ ہوتا ہے کہ میں جو اب کام کرنے لگا ہوں یہ میں بطور وضو کرنے لگا ہوں. اب میں ہاتھ دھونے لگا ہوں، چہرہ دھونے لگا ہوں، یہ سر کا مسا ہے میرا، میرے بازو دھوئے جائیں گے، میرے پاؤں یہ سارے جو میرے کام ہیں یہ ویسے ہی میں اپنے آپ کو صاف نہیں کر رہا، میں یہ کام سارے بطور وضو کر رہا ہوں. یہ جو ارادہ ہوتا ہے اس کو نیت کہا جاتا ہے، اور اس میں زبان کا کوئی دخل نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ حدیث پڑھ لیں، زبان سے وضو کی نیت میں یہ کچھ ثابت نہیں ہے. دوسری بات اس حوالے سے یہ ہے کہ اگر آپ سو کے اٹھیں، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، اگر آپ سو کے اٹھے ہیں اس وقت آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے برتن میں اگر ہاتھ ڈال کے وضو کرنا. ہمارے ہاں تو چلیں اس میں ذرا تھوڑا سا معاملہ مختلف اس طرح ہو جاتا ہے کہ ہم نلکے وغیرہ کے نیچے وضو کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کسی ٹب میں یا کسی برتن میں وضو کرنا چاہ رہے ہیں تو اس وقت ضروری ہے، اللہ کے رسول اسلام کی حدیث ہے کہ اگر کوئی بندہ سو کے اٹھا ہے تو اپنا ہاتھ ڈائریکٹلی برتن میں پانی میں نہیں ڈالے گا، بلکہ کیا کرے گا، اس کو پہلے برتن سے پانی انڈیل کے ہاتھوں کو باہر دھوئے گا، اس کے بعد ہاتھ کو برتن میں ڈالے گا. یہ شریعت کا طہارت، صفائی ستھرائی کے حوالے سے کتنا زبردست قانون ہے، کتنا زبردست ضابطہ ہے کہ آپ سو کے اٹھیں. ہمارے ہاں تو لوگ سو کے اٹھتے ہیں تو فٹافٹ مطلب کھانا شروع کر دیں گے، کوئی چیز ہوگی تو اگر ان کو کہا جائے کہ آپ سو کے، وہ کہیں گے نہیں میں کون سا سویا تھا، مجھے پتا ہے میں زیادہ نہیں سویا. بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں ہاتھ ڈالنے سے منع کیا ہے، پانی کے اندر ہاتھ ڈالنے سے منع کیا ہے، اس کو باہر دھویا جائے گا. اور تیسری بات اس حوالے سے یہ ہے کہ آپ کے جو اعضائے وضو ہیں، یعنی جن اعضاء کو آپ نے وضو میں دھونا ہے، اگر اس میں سے کسی عضو پر، کسی بھی حصے پر کوئی ایسی چیز لگی ہے کہ جو آپ کے ڈالے ہوئے پانی اور آپ کے جسم کے عضو کے درمیان رکاوٹ بن سکتی ہے، وہاں تک پانی پہنچنے میں وہ کوئی ہرڈل کھڑی کر سکتی ہے، تو اس چیز کو آپ ریموو کریں، اس کو ختم کریں. خواتین عام طور پہ نیل پالش وغیرہ استعمال کر لیتی ہیں، مردوں میں بعض اوقات جو کلر کا رنگ کا کام کرنے والے ہیں، یا ویسے کبھی ایسا کوئی اتفاق ہو جائے تو جسم کے کسی ایسے حصے پہ کوئی اس طرح جگہ جو ہے وہ اس میں کوئی ایسی چیز لگی ہوتی ہے کہ جو پانی کو پہنچنے میں رکاوٹ بن سکتی ہے، اس کو ریموو کریں، اس کو صاف کریں، اور اس کا خیال پہلے سے کرنا ضروری ہے، ورنہ وضو نہیں ہوگا. اگر وضو کے اعضاء میں سے کوئی بھی حصہ خشک رہ جاتا ہے تو وضو نہیں ہوگا. بلکہ بعض وعیدات بھی اس حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں ثابت ہیں. تین کام وضو سے پہلے کرنے ہیں. نیت ہے، اگر سو کے اٹھے ہیں تو برتن میں ہاتھ نہیں ڈالنا. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز آپ کے اعضائے وضو پہ لگی ہے کہ جو پانی کے پہنچنے میں رکاوٹ کھڑی کر سکتی ہے، تو اس کو آپ نے مٹانا ہے، ختم کرنا ہے، ریموو کرنا ہے. اب آئیے وضو کے طریقے، بنفسی ہی وضو کا طریقہ کار کیا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں. اس پہ سب سے پہلا جو کرنے والا کام ہے، دیکھیں آپ نیت کر چکے ہیں، آپ ارادہ کر چکے ہیں کہ میں وضو کرنے جا رہا ہوں، تو پہلے آپ بسم اللہ پڑھیں گے، اللہ کا نام لیں گے. پوری بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف بسم اللہ پڑھ لینا ہی کافی ہے. تو بسم اللہ سب سے پہلا کام ہے. پڑھنے کے بعد جو دوسرا آپ نے کام کرنا ہے وہ کیا ہے، اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے، دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے. اور یاد رکھیے پورے وضو کے اندر جس بھی حصے کو آپ نے دھونا ہے اس میں، یعنی جو جوڑے ہیں، مطلب ہاتھ ہے، آپ کے بازو ہیں، آپ کے پاؤں ہیں، چہرہ تو سر کا مسا تو یہ تو چیزیں جفت نہیں ہیں، جفت جو چیزیں ہیں ان جفت اعضاء کو دھوتے ہوئے ابتدا دائیں طرف سے ہو. اس چیز کا خیال پورے وضو کے اندر ہوگا کہ جفت اعضاء کو دھوتے ہوئے ابتدا دائیں طرف سے ہوگی. تو سب سے پہلے ہاتھ دھونے میں بھی یہی اصول ہوگا، یہی قانون ہوگا، دائیں طرف سے ابتدا ہوگی. اور ہاتھ جب دھونے ہیں تو اس میں ایک چیز کا خیال کرنا ہے کہ اپنے یہ جو جگہیں ہیں، انگلیوں کی جڑیں ہیں، جو ان کا خلال کیا جائے گا. خلال کس چیز کو کہتے ہیں، جڑ میں پانی پہنچانے کی کوشش کرنا. ٹھیک ہے، بالوں، سر کے بالوں کا خلال بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ کے جو بالوں کی جڑیں ہیں وہاں ان کو آپ تر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ اپنی انگلیوں کی جو جڑیں ہیں ان تک پانی پہنچانے کی کوشش یہاں پہ کی جائے گی. تو ہاتھ دھونے کے بعد اگلا جو کرنے والا کام ہے وہ کیا ہے، منہ میں پانی دینا، چڑھانا ہے. ایک دائیں چلو کے ساتھ پانی لیں گے آپ،
اور اس میں بہتر چیز یہ ہے کہ آپ جب منہ میں پانی ڈال رہے ہیں تو آدھا پانی آپ کے منہ میں جائے اور آدھا پانی آپ کی ناک میں جائے، یہ بہتر ہے۔ زیادہ جو روایات اس حوالے سے صحیحین اور دیگر کتب احادیث میں موجود ہیں، ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کردہ جو طریقہ وضو ہے وہ اسی سے متعلقہ ہے کہ ایک چلو پانی لیا جائے، آدھا پانی اپنے منہ میں ڈالا جائے اور آدھا پانی اپنی ناک میں چڑھایا جائے۔ اچھا، اس میں جب منہ میں پانی ڈالنا ہے تو منہ کو بھی اچھی طرح صاف کرنا ہے، اور جب ناک میں پانی چڑھانا ہے تو اس میں دو کام کرنے وضو میں ان کا اہتمام ہونا چاہیے۔ وہ دو کام کون سے ہیں؟ ایک کام ہے پانی ناک کی نتھنوں میں کھینچنا اور چڑھانا، اس کو استنشاق، عربی زبان میں اس کو استنشاق بولتے ہیں، یعنی پانی کو اچھی طرح پوری اوپر کھینچنے کی کوشش کرنا، سوائے ایک صورت کے۔ وہ صورت کیا ہے؟ کہ آپ روزے دار، یہ میں دیکھ رہا ہوں کچھ احباب کو تھوڑی سستی طاری ہو رہی ہے، سستی اگر زیادہ ہو تو بتا دیں، انشاءاللہ ایسی بند کر دیں گے، سستی ختم ہو جائے گی۔ اچھا، ایک کام جب ناک میں پانی دینا چڑھانا ہے تو استنشاق، یعنی ناک میں پانی کو اچھی طرح کھینچنا ہے سوائے ایک بندہ روزے سے ہے۔ دوسرا کام کیا ہے کہ پھر پانی کو زور سے باہر نکالنا ہے، ناک والے پانی کو زور سے باہر نکالنا ہے۔ اچھا، اس میں ایک بات سمجھ لیں کہ جب آپ جاگے ہیں، سو کر بیدار ہوئے ہیں، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے یہ حدیث بڑی واضح ہے کہ جب بندہ سو کر بیدار ہوا، اذا استيقظ احدكم من نومه، جب بندہ اپنی نیند سے بیدار ہوتا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ اپنی ناک کو فلیستنثر ثلاثا، 3 دفعہ اپنی ناک کو جھاڑے۔ اللہ کے رسول اسلام نے لوجک بھی بتائی، کیوں؟ فإن الشیطان یبیت علی خیشومہ، جو شیطان ہے وہ انسان کی ناک کی جو ہڈی ہے اس پر بیٹھا رہتا ہے، اس پر رات گزارتا ہے۔ تو جب بندہ سو کر بیدار ہو تو ناک کو 3 دفعہ جھاڑے۔ تو یہ جس کو ہم جھاڑنے کا مطلب ہے، جس کو ہم کہتے ہیں شو کرنا، یہ مطلب ہے اس کا۔ اچھی طرح جو ناک کے اندر جو ذرات ہیں یا جو طہارت اور صفائی کے لیے آپ جو چیزوں کو، مواد کو خارج کرنا چاہ رہے ہیں، وہ اچھی طرح اس کو خارج کریں گے۔ دیکھیں شریعت کا طہارت اور نظافت کا کیا کمال درجے کا نظام ہے کہ ناک کے نتنوں کے آخر تک بھی اللہ کے رسول اسلام تعلیم دے رہے ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو کس طرح صاف کرنا ہے۔ دنیا کے کوئی اطباء، ڈاکٹر، حکیم، شاید ان کی سوچ بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی تھی جہاں تک اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو صفائی اور طہارت کے کامل، مکمل، اکمل نظام کی طرف ان کی رہنمائی کر دی ہے۔ تو سو کے بندہ بیدار ہوا ہے تو اپنی ناک کو 3 دفعہ جھاڑے گا، یہ عمومی حکم ہے، اور اگر پانی ہے یا ویسے بھی جھاڑ سکتا ہے۔ اور اگر آپ سو کے اٹھنے کے بعد وضو کر رہے ہیں پھر تو یہ چیز لازم و ملزوم ہے، اور عمومی وضو کے اندر بھی اپنی ناک کو جھاڑنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یعنی ہم آدھا پانی منہ میں ڈال رہے ہیں، آدھا پانی اپنی ناک میں لے جا رہے ہیں، اور جو منہ ہے اس کو بھی اچھی طرح اپنی انگلی کے ساتھ صاف کریں گے، اور جو ناک میں پانی چڑھایا ہے اس کو پہلے چڑھانا ہے، اس کے بعد ناک کو جھاڑنا ہے اچھی طرح، اس طرح ناک کے پوری اندر کی صفائی بھی ہو جائے گی۔ اور اگر بندہ سو کے اٹھا ہے تو شیطان کا جو اس کے اوپر ایک حملہ اس حوالے سے ہو سکتا ہے، بندہ اس سے بھی اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ اس میں تیسری چیز کیا ہے؟ جب آپ نے منہ ناک کر لیا، اچھا ایک بات اس میں مزید ایڈ کر لیں کہ اگر الگ الگ، جس طرح کہ عام ہمارے ہاں پرانی کتابوں میں یا پہلے لوگ جو کچھ عمر رسیدہ ہیں ان کا یہ طریقہ ہے، یا بعض لوگوں کو مشکل بھی لگتا ہے کہ وہ ایک ہی چلو سے منہ میں پانی ڈالیں، ایک ہی چلو سے ناک میں لے جائیں، تو جوازی حد تک تو یہ بات درست ہے کہ الگ الگ آپ منہ کو اور الگ پھر ناک کو دھو سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر یہی ہے کہ ایک کے ساتھ ہی دونوں کام کرنے کی کوشش کریں۔ جواز اس چیز کا بہرحال موجود ہے کہ ایک دفعہ آپ جو ہے وہ اپنے منہ کو اچھی طرح 3 دفعہ کر لیں اور پھر اپنی ناک کو کر لیں۔ تیسری چیز اس میں ہے آپ نے اپنے چہرے کو دھونا ہے، اور چہرے کو جب آپ دھوئیں گے تو اس میں یہ چیز آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ جو آپ کی پیشانی ہے، اور پھر یہ جو کان کے اگلا حصے ہیں، اور پھر یہ جو آپ کے گلے سے اوپر کی ہڈی ہے، اس کے یہ جو حصہ ہے یہ سارا آدمی کے چہرے کے اندر شامل ہوتا ہے۔ اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ جو جن احباب کی داڑھی ہے، چہرے پہ بال ہیں، وہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہاتھ دھوتے ہوئے خلال کرنا ہے، اسی طرح اپنے چہرے کو دھوتے ہوئے بھی داڑھی کے بالوں کا خلال کرنا ہے۔ خلال کا وہی مطلب ہے جس کی بات ہم پیچھے کر چکے ہیں کہ اپنے
ہاتھوں کو گیلا کر کے اپنی جو بال ہیں ان کی جڑوں کو گیلا کریں، بس یہ خلال ہے۔ یہ جو دیکھ رہے ہیں نا آپ، یہ جو جڑ ہے یہاں پہ یوں ایسے کر کے یہ یہاں پہ پانی پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہ اصل میں داڑھی کا یا سر کے بالوں کا خلال ہے کہ جو جڑیں ہیں ان کو تر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد بازو دھونے ہیں، اور یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان کو پڑھنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو بازو دھونے ہیں ان میں ہمارے ہاں ویسے یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ہاتھ پہلے سے گیلے ہوتے ہیں تو ہم یوں کر کے چہرہ دھوتے ہیں، دھونے کے بعد ایسے کر کے نلکے کے آگے اپنی بازو کرتے ہیں اور بازو دھو لیتے ہیں، یوں کر کے دھو لیتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ جب آپ وضو میں اپنے بازو دھو رہے ہیں تو اس جگہ سے دھونے کا آغاز کیا جائے، اور یہاں تک کونی سمیت اپنے دائیں کو، اس کے بعد اپنے بائیں ہاتھ کو کونی سمیت یہ جو انگلی بڑی انگلی ہے اس کی نوک اور اس کے کنارے سے دھونے کا آغاز کیا جائے، اور یہ جو کونی کا پورا حصہ ہے اس سمیت پورے جو ہے بازو ہے اس کو دھویا جائے۔ یعنی بے احتیاطی کے اندر بس اس حصے کو عموماً دھو لیا جاتا ہے، لیکن احادیث میں جو بات آ رہی ہے اس کا تقاضا یہی ہے، سنت کے قریب تر وضو وہی ہے جس میں اس پورے حصے کو دھویا جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ذراع کے لفظ ہیں، اور قرآن مجید میں بھی وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ کے لفظ ہیں، اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت تم نے دھونا، تو ہاتھوں کے اندر یہ جگہ بھی شامل ہے، اس کو دوبارہ دھونے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جو چھٹی چیز ہے وہ سر کا مسح ہے۔ سر کے مسح کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ کیا ہے کہ آپ جب سر کا مسح کرتے تو اپنے ہاتھوں کو گیلا کرتے۔ سر کا مسح ہے، مسح کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جی ٹچ کرنا۔ مسح کا معنی کیا ہے؟ ہاتھ لگانا، چھونا، ہاتھ پھیرنا۔ اس میں کرنا کیا ہے؟ اپنے ہاتھوں کو گیلا کرنا ہے، اور نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنت ہے اس حوالے سے آپ کا طریقہ کار ہے وہ کیا ہے کہ آپ اپنے سر کے ابتدائی حصے سے یوں یعنی اپنے ہاتھوں کو یہ اس طرح جوڑ کے سر کے ابتدائی حصے سے آغاز کرتے تھے، اپنے ہاتھ کو یوں لے کر جاتے پیچھے گدی تک، گدی سمیت نہیں، گردن سمیت نہیں، یہ جہاں پہ آپ کے سر کا اختتام ہو رہا ہے اور آگے گردن شروع ہو رہی ہے اس اختتام تک ہاتھوں کو لے کے جاتے، اور اس کے بعد وہیں سے اپنے ہاتھوں کو واپس لے آتے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کا مسح کرنے کا طریقہ کار ہے۔ قرآن مجید نے بھی سورہ المائدہ میں جہاں اللہ نے وضو کے حوالے سے بات کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم، اور تم نے مسح کرنا ہے اپنے سروں کا، تو یہ ہاتھوں کو نئے پانی کے ساتھ ہاتھوں کو گیلا کرنا ہے، کرنے کے بعد ابتدا سے آغاز کرنا ہے پورے سر کا، اور یوں پیچھے لے جا کے اور پھر وہیں سے آپ اس کو واپس لے آئیں گے۔ یہ سر کا مسح ہے۔ قرآن مجید میں سر کے مسح کی بات آئی ہے۔ اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید بھی ایک بات ارشاد فرمائی، وہ بات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ الاذنان من الراس، کہ جو کان ہے کان یہ سر کے حکم میں شامل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں پہ مسح سر کا ہوگا وہیں پہ مسح کانوں کا بھی ہوگا۔ اچھا، کانوں کا مسح کیسے کرنا ہے؟ کان پورے، یہ جو باہر والا حصہ ہے یہ بھی، اور یہ اندرونی حصہ ہے یہ بھی، اس پہ آپ نے اپنی شہادت والی انگلی اور یا یہ جو باہر والا حصہ ہے انگوٹھے، ان کو پھیرنا ہے۔ سر کا مسح کرنے کے بعد آپ کے پاس اختیار ہے، آپ نیا پانی لیں یا اسی پانی کے ساتھ کانوں کا مسح کر لیں، دونوں طرح اللہ کے رسول اسلام سے ثابت ہے۔ جب سر کا مسح کرنا ہے تو نیا پانی لینا، سنت یہ ہے، لیکن جب کانوں کا مسح کرنا ہے تو آپ کے پاس اختیار ہے، آپ الگ پانی لیں یا اسی پانی کے ساتھ اپنے کانوں کا مسح کریں۔ کانوں کے مسح میں میں نے بنیادی بات آپ کو بتا دی ہے کہ جو کانوں کا یہ باہر والا حصہ ہے یہ آپ کے انگوٹھوں کے ساتھ آپ اس کے اوپر انگوٹھے پھیریں گے، اور یہ جو اندر والا حصہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح جگہیں بنائی ہیں اس طریقے کے ساتھ آپ اپنی شہادت والی انگلی کو پھیریں گے اور یوں کر کے اپنے انگوٹھوں کو اس طرح پھیریں گے۔ یہ آپ کے جو کان ہیں ان کا مسح اس طریقے سے پورا ہو جائے گا۔ کچھ لوگوں کی یہ بھی عادت ہوتی ہے کہ وہ یوں یعنی مطلب ہاتھ پیچھے لے کر گئے واپس لائے اور یہ اس طرح کر کے کانوں کا مسح کیا اور پھر یہ کرتے ہیں۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے یوں کرنا دی گردن پہ اس طرح ہاتھ پہ نا ثابت نہیں ہے۔ ہم کام وہ کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتا ہے۔
کچھ روایات اس حوالے سے موجود ضرور ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ثابت نہیں ہوتی، پایۂ ثبوت کو نہیں پہنچتی، اس لیے کانوں کا مسح کرنے کے بعد یہ ہے جو یہ اس سے ہم نے اجتناب کرنا ہے، یہ نہیں ہوگا۔ گردن کا مسح یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ 8ویں چیز اس حوالے سے یہ ہے، جب آپ نے سر کا کانوں کا مسح کر لیا، پھر اپنے پاؤں دھونے، اور پاؤں دھونے میں پاؤں آپ کا انگلی جو بڑی انگلی ہے اس کے کنارے سے لے کر آپ کے جو ٹخنے ہیں بشمول ٹخنے ان کے سمیت پاؤں کو دھویا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال بھی کیا جائے گا۔ اور کوشش کر لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے حوالے سے حدیث میں آ رہا ہے، اپنی یہ جو چھنگلی انگلی ہے جس کو عربی میں خنصر کہتے ہیں، اس کے ساتھ اپنی جو انگلیاں ہیں ان کا خلال کیا ہے۔ خلال کا مطلب جڑوں کو تار کرنا، یعنی جو انگلیوں کی جڑیں ہیں جہاں سے انگلیاں نکل رہی ہیں، وہ جو درمیانی حصے ہیں ان میں آپ اپنی اس انگلی کو پھیر کے خلال کریں گے۔ باقی اگر کوئی اور بھی کسی انگلی سے خلال کر لیتا ہے تو مقصود شریعت تو پورا ہو جاتا ہے، لیکن قریب تر سنت کی یہ بات ہے کہ آپ اپنی اس جو چھوٹی انگلی ہے اس کے ساتھ اپنی انگلیوں کے درمیان کا خلال کریں گے۔ 9ویں چیز اس حوالے سے یہ ہے، پاؤں آپ نے دھو لیے، دایاں بھی بایاں بھی، اور یہ بات تھوڑی سمجھ لیں کہ جب آپ پاؤں دھو لیں گے اس کے بعد ایک اور بھی چیز نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، اور اس کے اندر ایک بڑے اہم مسئلے کا حل بھی ہے۔ بعض اوقات بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، وضو کر کے آیا، اچھا بھلا نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، ذہن میں وسوسہ پیدا ہو جاتا ہے کہ شاید بالخصوص تب جب وہ واش روم سے ہو کر وضو کر کے نماز کے لیے آیا ہو، ذہن میں وسوسہ پیدا ہو جاتا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے میرے پیشاب کے کوئی قطرے خارج ہوئے ہیں۔ اچھا، اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات تو یہ اکثر اوقات یہ عمومی طور پہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے، عام طور پہ لوگوں کے ساتھ، یعنی ذہن میں ویسے ہی خیال پیدا ہوتا ہے کہ یوں ایسا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بعض لوگوں کو واقعتاً کوئی ایسا ان کے ساتھ کوئی ایشو ہوتا ہے کہ ان کے کوئی مثانے کی کمزوری یا میڈیکلی کوئی ان کو ایشو ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کو اس طرح کی کسی بیماری کا سامنا ہوتا ہے۔ دونوں کے احکامات الگ الگ ہیں، دونوں کے احکامات الگ الگ ہیں۔ اچھا، جن کا تعلق، جس کے مسئلے کا تعلق پہلی قسم کے ساتھ ہے، ان کا علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ آپ کی حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نے آپ کو آ کر یہ مسئلہ پیش کیا تو آپ نے کہا کہ جب تم وضو کر لو تو اس کے بعد اپنا ہاتھ گیلا کر کے تھوڑا پانی لے کے یہ جو شرمگاہ کا حصہ پہ جو کپڑا ہے اس کے اوپر چھینٹے مار لو، یوں وہ کپڑا کا جو حصہ ہے وہ گیلا ہو جائے گا۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ شیطان، وہ حصہ پہلے گیلا ہو جائے گا تو شیطان کو موقع نہیں ملے گا کہ وہ وسوسہ ڈالے کہ تمہارے پیشاب کے قطرے خارج ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ جگہ پہلے ہی گیلی ہے تو اس کا وسوسہ وہاں پہ ناکام ہو جائے گا۔ اور ایک حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ مجھے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے جبریل نے حکم دیا ہے کہ میں یہ کروں، میں وضو کرنے کے بعد کچھ پانی لے کے اپنی شرمگاہ پہ چھینٹے ماروں۔ تو یہ بھی ایک چیز، 9ویں چیز ایڈ کر لیں۔ اور دوسرا، جن لوگوں کا تعلق دوسری قسم کے ساتھ ہے ان کا حکم الگ ہے، ان کے مسائل الگ ہیں، وہ میں آگے چل کے اس کو ذکر کر دیتا ہوں۔ وضو آپ کا مکمل ہوا پاؤں دھونے پر وضو مکمل ہے۔ پاؤں دھونے کے بعد الگ سے ہاتھ دھونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگوں کا یہ کنسیپٹ ہوتا ہے کہ شاید پاؤں دھو کے اینڈ پہ پھر ہاتھ دھونے ہیں، نہیں، اس کی ضرورت نہیں، پاؤں دھوئے آپ کا وضو کمپلیٹ ہے۔ وضو کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے، جو چوتھا نقطہ ہے اس پوائنٹ میں وہ ہے کہ سب سے پہلا کام ہے دعا۔ اور حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو دعائیں ہیں ان میں 2 دعائیں، ایک تو بڑی معروف دعا جو کلمہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، سب کو دعا آتی ہے، یہ دعا پڑھنی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے بندہ وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد شہادتین اس انداز میں پڑھتا ہے، یہ دعا پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ اور ساتھ میں ایک اور دعا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اچھا جی، جب دعا پڑھنی ہے وضو کے بعد تو کچھ لوگ یہ کرتے ہیں، کچھ لوگ یہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، دونوں چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہیں، نہ تو انگلی ایسے اوپر ہوگی اور نہ ہی نظریں اوپر کی جائیں گی، بغیر نظریں اٹھائے، بغیر انگلی اٹھائے آپ دعا پڑھیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف دعا پڑھنا ثابت ہے، اور اس کی یہ فضیلت ہے جو میں نے ذکر کی۔ کسی صحیح حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انگلی اٹھانا یا اپنی نظر کو اوپر اٹھانا یہ ثابت نہیں ہے۔ یہ چیز ثابت ہے، جو ثابت ہے ہم اسی کو لیں گے۔ کچھ لوگ وضو کے دوران بھی مختلف حصوں میں مختلف اعضاء دھونے کے بعد دعائیں پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوران وضو دعائیں پڑھنے کا ثبوت نہیں ہے۔ وضو کے دوران کلام ہو سکتا ہے، کسی سے کوئی بات ہو سکتی ہے، کوئی ہم بات کو پوچھ رہا ہے، آپ کے ساتھ بیٹھا ہے، یا آپ کو ضرورت پڑ گئی ہے، پانی ختم ہو گیا ہے، آپ کسی کو کہہ رہے ہیں پانی کا انتظام کرو، کوئی بات ہو سکتی ہے۔ دعائیں الگ الگ کرنے کی ان موقعوں پر یہ ضرورت نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ اچھا، اب ایک اگلا نقطہ وضو سے متعلقہ کچھ اہم باتوں کا ہے۔ ایک بات میں پیچھے کر چکا ہوں کہ وضو کرتے ہوئے اعضائے وضو میں جتنے بھی جفت اعضاء ہیں ان میں ابتدا دائیں طرف سے ہوگی اور انتہا بائیں پہ ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جتنے اعضائے وضو ہیں جن کو آپ دھو رہے ہیں، ایک ایک دفعہ دھوئیں آپ، دو دفعہ دھوئیں آپ، تین دفعہ دھوئیں آپ، یہ آپ کے پاس اختیار۔ اچھا، 4 دفعہ جو دھوئے گا وہ کیا کرے گا؟ حدیث میں کیا آ رہا ہے؟ اس نے زیادتی کی اور اس نے حد کو تجاوز کیا، یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ نیکی کرتے کرتے بندہ گناہ میں بھی چلا جاتا ہے بعض اوقات جب حد کو کراس کرتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اس کے اندر ہی 3 دفعہ کے اندر میکسیمم 3 دفعہ میں آپ اپنے کام کو پورا کریں گے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ترتیب جو ہے وضو کی وہی ہوگی اس میں جو اللہ کے رسول اسلام سے ثابت ہے، جیسا کہ میں نے اس چیز کو ذکر کر دیا۔ اور اگر کوئی حصہ خشک رہ جاتا ہے، یہ بات تھوڑی پہلے کی، اب تفصیل سے سن لیں۔ وضو کرتے ہوئے اگر آپ کا کوئی عضو خشک رہ گیا تو اس کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ آپ بازو دھو رہے تھے یوں کر کے، تو کونی کا عموماً کونی کے یہ حصے یا جو آپ کی ایڑی ہے اس کا پچھلا حصہ، یہ جگہیں عام طور پہ، یا چہرہ دھوتے ہوئے بعض دفعہ بے احتیاطی ہو جاتی ہے تو یہ جو نیچے والی جگہ یہ عموماً وہ جگہیں ہیں کہ جن میں بندہ وضو کرتے ہوئے بے احتیاطی ہو جاتی ہے اور یہ جگہ خشک رہ جاتی ہیں۔ اگر وضو کرتے ہوئے جگہ خشک رہ گئی ہے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ اس کی 2 صورتیں ہیں۔ آپ وضو کر رہے ہیں، اس عضو کو دھو رہے ہیں، دھوتے دھوتے آپ کی کونی خشک رہ گئی ہے اور آپ کو کسی نے بتایا آپ کونی خشک رہ گئی، ابھی آپ اگلے عضو کو دھونے پہ شفٹ نہیں ہوئے تو آپ اس جگہ کو دھو کے اپنے وضو کو وہیں سے کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ بازو دھو رہے ہیں اور دھوتے دھوتے آپ کو پتہ چلا کہ یہ تو میری ساری جگہ خشک ہے یہاں سے، تو پھر وضو ریوائز کرنا پڑے گا۔ اس طرح ایک حدیث میں تو آپ نے یہ بھی فرما دیا نا کہ صحابہ کرام کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تو کسی کی کوئی ایڑی وغیرہ خشک رہ تو آپ نے بڑی سخت وعید اس موقع پہ شاہ ویل للعقاب من النار۔ یہ نہیں، وضو مذاق نہیں ہے، یہ کوئی شغل نہیں ہے کہ ہر بندہ اپنی مرضی کے ساتھ جس طرح مرضی کر لے۔ آپ نے یعنی وضو ہے تو نیکی، لیکن اگر نیکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کے ہوگی تو وہ انسان کے لیے گناہ بن جائے گا، نیکی وبال بن جائے گی اس کے لیے۔ اور آپ نے اس موقع پہ یہ بات ارشاد فرمائی تھی، ویل للعقاب من النار، جن لوگوں کے وضو کرتے ہوئے ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں ان کے لیے آگ کی ہلاکت ہے۔ بہت سخت بات آپ نے ارشاد فرمائی۔ تو وضو کرتے ہوئے اس چیز کا پورا اہتمام اور دھیان رہنا چاہیے، مل کے جگہوں کو، وضو کے اعضاء کو دھونے کی ضرورت ہے۔ 2 باتیں مزید وضو کے حوالے سے سمجھیں، اس کے بعد جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے اور جن چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا اس کی طرف ہم چلیں گے اور یہ وضو والا پورشن ہمارا پورا ہوگا۔ پگڑی پہنی ہے اگر کسی نے، پگڑی، ٹوپی نہیں، پگڑی پہنی ہے، حدیث میں پگڑی کی بات ہے، ٹوپیاں اس وقت بھی تھی، دوپٹہ یا رومال نہیں، پگڑی اگر سر کے اوپر پہنی ہے تو سر کا مسح کرنے کی بجائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ آپ جب بعض اوقات پگڑی پہ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ کیا کرتے تھے، آپ نے جب اپنے بازو دھو لیے، دھونے کے بعد پگڑی پر مسح کرتے تھے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا؟ تھوڑی سی پگڑی کو سرکاتے تھے، تھوڑا پیچھے کرتے تھے۔ یہ جو پیشانی کے ابتدائی بال ہیں، یہ جو سر کے ابتدائی شروع والے بال ہیں، یہ نظر آتے، ان کے اوپر ہاتھ پھیرتے اور یوں کر کے اپنی پگڑی کے اوپر ہاتھ پھیر لیتے اور یہ پیچھے ساتھ تک لے لیتے، بس۔ مسح علی ناصیتہ و امامتہ، اس طریقے کے ساتھ آپ نے پگڑی کا مسح بھی کیا ہے۔ تو اگر کوئی شخص پگڑی پہنتا ہے تو اس طریقے کے ساتھ وہ اپنے سر کا، پگڑی اتار کر سر کا مسح کرنے کی بجائے اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رخصت پہ، آپ کی بتائی ہوئی
اس سنت میں عمل کر لے کہ اپنی پگڑی کا مسح کر لے اس طریقے کے ساتھ، تو یہ چیز بھی درست ہے۔ اگلی چیز ہے موزوں کے حوالے سے یا جرابوں کے حوالے سے۔ اگر کسی شخص نے وضو کر کے حالت وضو میں موزے پہنے ہیں، موزے عموماً چمڑے کے ہوتے ہیں، یا جرابیں پہنی، جرابیں عموماً کپڑے کی ہوتی ہیں، سوتی کپڑا ہوتا ہے، کاٹن کا یا دیگر مختلف طرح کے کپڑے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اگر مقیم ہے، یعنی اپنے علاقے، اپنے گھر، اپنے شہر، اپنی جگہ پہ رہ رہا ہے، وضو کرنے کے بعد اگر اس نے حالت وضو میں جرابیں موزے پہنے تو 1 دن اور 1 رات تک ان پر مسح کر سکتا ہے۔ پاؤں ان کو اتار کے دھونے کی بجائے ان کے اوپر مسح کر سکتا ہے۔ یہ اجازت، یہ رخصت ہے اس بندے کے لیے۔ اچھا، اسی طرح اگر وہ مقیم نہیں ہے، مسافر ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 3 دن اور 3 راتوں تک جو ہے وہ موزوں پر یا جرابوں پر مسح کرنے کی رخصت دی گئی ہے۔ اچھا، اس میں ایک مسئلہ تھوڑا سا اختلافی بھی ہے فقہاء میں کہ موزوں پر مسح میں تو چلیں اتفاق ہے فقہاء کا، رسول اللہ علیہ وسلم کی واضح احادیث بھی اس حوالے سے موجود ہیں۔ جرابوں پر مسح کے حوالے سے کچھ اختلاف بھی موجود ہے، بعض فقہاء کا خیال ہے کہ اس جرابوں پر مسح نہیں ہو سکتا۔ اس میں یہ بات یاد رکھیں، اختلاف ضرور موجود ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی سے بھی آپ کے کچھ فتاوا، ہر فقیہ کا اور ہر مفتی کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ کچھ فتاوا سے دلائل آ جانے کے بعد وہ رجوع بھی کرتے ہیں کہ ہمارا پہلے موقف یہ تھا، ہمارے سامنے دلیل نہیں تھی، اب دلیل آ گئی تو اب ہمارا موقف یہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے رجوع بھی ثابت ہے کہ آپ نے جرابوں پر مسح کرنے کا فتویٰ اپنی زندگی کے جو آخری جو ایام تھے ان میں دیا، جواز کی بات کی۔ تو باقی حدیث میں بھی ڈیٹیل تفصیل اس پہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ کن کن روایات سے، احادیث سے جرابوں کا مسح ثابت ہوتا ہے، وہ ایک لمبی بات ہے، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر کسی بندے کا کیا دلی اطمینان نہیں ہے کہ وہ جرابوں پر مسح کرے تو ٹھیک ہے، وہ اتار کے دھو لے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں یہ کوئی فرض واجب تو نہیں ہے کہ اس نے جرابوں پر مسح کرنا ہی ہے۔ اگر کسی کا ذاتی اطمینان نہیں ہوتا، وہ کہتا نہیں یار مجھے دھو کے زیادہ جو ہے وہ بہتر لگتا ہے، تو وہ اتار کے دھو لے، اس کو دھونے پہ کوئی پابندی نہیں، لیکن جس چیز کا جواز حدیث سے مل رہا ہے ہم اس جواز کو نہیں ختم کر سکتے۔ ہم یہ کہہ دیں کہ یہ جائز ہی نہیں، بھائی جائز ہی نہیں کہنے کے لیے دلیل چاہیے۔ اگر دلیل میں حدیث سے ایک چیز کا جواز مل رہا ہے تو اس پہ آپ پابندی نہ لگائیں، یہ فتویٰ نہ دیں یا یہ خواہش نہ کریں کہ یہ کام کوئی نہ کرے۔ اگر کوئی ایسی رخصت شریعت کی آپ کے سامنے آتی ہے کہ جس پہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ رخصت نہیں، آپ عزیمت کو اختیار کرنا چاہتے ہیں، تو ٹھیک ہے، آپ کا ذاتی مسئلہ ہے، آپ اس کو اختیار کر سکتے ہیں، لیکن دوسروں کے لیے اس پہ ہم پابندی کی بات وہاں پہ نہیں کر سکتے۔ جرابوں کے لیے، جرابوں پر مسح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جراب یا موزہ، وہ موزہ ہونا چاہیے۔ بعض لوگوں نے موزے پہنے ہوتے ہیں لیکن وہ موزے نہیں ہوتے، وہ سارے پھٹے ہوتے ہیں، انگلیاں بھی باہر آ رہی ہوتی ہیں، بیچ میں سے پوری ایڑی بھی باہر نکلی ہوتی ہے، اس کو وہ موزہ کہہ کے اس پر مسح کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ ہلکی پھلکی پھٹن، ہلکا پھلکا سوراخ وہ اور چیز ہے، لیکن جس چیز پہ آپ مسح کر رہے ہیں وہ اس چیز کا نام اس پر کم از کم صادق آتا ہو، فٹ آتا ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جرابوں کے لیے یا موزوں کے لیے مسح کے حوالے سے تو شرط ہے کہ جو بھی مسح کرنا چاہ رہا ہے ان پر، اس نے حالت وضو میں ان کو پہنا ہو۔ پگڑی کے حوالے سے یہ شرط نہیں ہے۔ جرابوں موزوں کے میں تو وقت کی بھی تعین ہے کہ جو مقیم ہے وہ کتنی دیر تک مسح کر سکتا ہے، اور جو مسافر ہے وہ، یہ جب آپ بولتے ہیں نا تو اس کا ایک فائدہ ہو جاتا ہے کہ جن بھائیوں کو نیند آ رہی ہے نا ان کی نیند اڑ جاتی ہے، وہ پتہ نہیں ہمیں دعا دیتے ہیں یا پتہ نہیں دعا دیتے ہیں، ہمیں تو حسن ظن ہے ان کے بارے میں۔ اچھا، تو میں اس لیے آپ سے بار بار سوال کرتا ہوں۔ تو بات ہم کر رہے تھے کہ پگڑی میں یہ شرائط نہیں ہے، پگڑی میں وقت کا بھی تعین نہیں ہے۔ آپ نے آج پگڑی پہنی ہے، آپ سارا دن اس پر مسح کرتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اگلے دن بھی کریں، کوئی بات نہیں ہے۔ آپ نے وضو کر کے پگڑی پہنی تھی یا بغیر وضو کے پگڑی پہنی تھی، مسح اس پہ ہو سکتا ہے۔ یہ جو وضو کر کے پہننے والی شرائط ہیں یہ پگڑی سے متعلقہ نہیں ہے، یہ آپ جو پاؤں پہ لباس پہنتے ہیں جس کو آپ جراب یا موزہ بولتے ہیں، یہ اس کے لیے شرائط ہے، ان کے لیے نہیں ہے۔ 2 پوائنٹ ہمارے وضو کے حوالے سے رہتے ہیں، اس کے بعد ہم غسل کی طرف چلیں گے، جو دوسرا سیشن ہے اس کو، دوسرا جو موضوع ہے اس کو مکمل کریں گے۔ وضو کو توڑنے والی جو چیزیں ہیں وہ کون سی ہیں؟ وضو کو توڑنے والی چیزوں میں سب سے جو بنیادی چیز ہے، جو بنیادی اصول ہے، پہلے وہ سمجھ لیں، اس کے بعد ہم چیزوں پہ بات کر لیں گے کہ جو 2 راستے اللہ رب العزت نے نجاست کے نکلنے کے بنائے ہیں،
ان راستوں سے کچھ بھی نکلے تو وضو ختم ہو جائے گا. ہوا کا خروج، پخانے کا خروج، کوئی بیمار ہے اس کو کوئی اور مسئلہ ہے، پیشاب وغیرہ کا خروج وغیرہ میں سب چیزیں آئیں تو سبیل ہیں. اس کو عربی میں بولتے ہیں سبیل ہیں، یعنی جو دو راستے اللہ رب العزت نے نجاست کے نکلنے کے بنائے ہیں، ان سے کسی بھی چیز کے نکلنے سے وضو ختم ہو جاتا ہے. اس میں پھر پیشاب، پخانہ، ہوا کا خروج، مزی کا خروج، یا کوئی عورت استحاضہ والی ہے اس کا مسئلہ ہے، تو یہ ایک بنیادی چیز ہے جس سے وضو ختم ہو جاتا ہے. تین چیزیں مزید ہیں، تین چیزیں مزید ہیں. ایک ہو گئی، دوسری چیز کیا ہے؟ گہری نیند. ایسی نیند جس سے بندے کے ہوش و حواس مختل ہو جائیں، ختم ہو جائیں. اچھا، اس میں بعض لوگ فرق بھی کر لیتے ہیں، ٹیک لگا کے نیند ہے یا ٹیک کے بغیر نیند ہے. ٹیک یا ٹیک لگانے یا بغیر ٹیک کا مسئلہ نہیں ہے، نیند کے گہرے اور گہرے نہ ہونے کا مسئلہ ہے. بعض لوگ ٹیک کے بغیر سوتے ہیں، بیٹھے بیٹھے سوتے ہیں اور کراچی پہنچے ہوتے ہیں. ہاں جی، خراٹے لے رہے ہوتے ہیں، بغیر ٹیک کے سوئے ہوں گے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ٹیک لگا رہا ہے، اونگ آ رہی ہے اس کو، اور وہ اس کے ہوش، ٹیک لگی ہوتی ہے اس کی لیکن اس کے ہوش و حواس قائم ہوتے ہیں. یہ اس طرح کے اگر آپ نے مناظر دیکھنے ہو تو جمعے میں دیکھا کریں. اچھا، بعض لوگ تو جمعے میں نا پورے ہفتے کی نیند پوری کرنے آتے ہیں. کئی میں اپنی جہاں جمعہ پڑھانے کا موقع ملتا ہے وہاں میرے نوٹس میں ہیں کچھ لوگ، دو چار لوگ، وہ پورا جمعہ سوئے رہتے ہیں. مجھے 2-3 دفعہ کہنا پڑتا ہے کہ جاگیں بھائی، جس کو نیند آ رہی ہے وہ وضو کرے، وہ اٹھ جائے. تو یہ مسائل 2-3 لوگ ہیں، وہ ان کا مطلب سمجھاتے بھی ہیں، لیکن اصل میں شیطان پیچھے ہوتا ہے نا، وہ پوری نیند دینے کی کوشش کرتا ہے بندے کو، تو پورا جمعہ سو کے گزارتا ہے. اور اگلی بات پتا کیا ہے؟ نماز بھی ایسے پڑھ لیں. حالانکہ گہری نیند جو ہے جس سے بندے کے ہوش و حواس مختل ہو جائے، اس کو نہیں پتا کہ وہ کہاں تھا، کیا کر رہا تھا، کیا بات ہو رہی تھی، اس کے دماغ میں کیا پڑھ رہا تھا، اس کو سمجھ نہیں آ رہی، تو گہری نیند سے وضو ختم ہو جاتا ہے. ہلکی پھلکی اونگ، بعض دفعہ ایسی نیند ہوتی ہے کہ اونگ تو آ رہی ہے لیکن بات کرنے والا کیا بات کر رہا ہے پوری سمجھ آ رہی ہے، میں کہاں بیٹھا ہوں پوری بات ہو رہی ہے، میں کیا کر رہا ہوں ہر چیز بندے کو پوری سمجھ آ رہی ہوتی ہے. ایسی ہلکی پھلکی اونگ سے وضو نہیں ٹوٹتا. صحابہ کرام کی اس حوالے سے معروف روایت ہے کہ ہم مسجد میں بیٹھا کننا ننتظر العشاء، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بیٹھے عشاء کی نماز کا انتظار کر رہے ہوتے تھے، تو آپ پھر کبھی لیٹ آتے، کبھی بہت بھی لیٹ آتے، تو ہمارے جو سر تھے، ہماری جو ٹھوڑیاں تھیں، وہ یوں کر کے ہماری ہنسلیوں کو لگ جاتی اور ہم اونگنے لگتے. آپ آتے تو ہم نماز پڑھ لیتے، ولا نتوضا، ہم وضو نہیں کرتے تھے. تو جب نیند اس طرح کی ہو کہ جس میں ہوش و حواس انسان کے مختل نہیں ہو، یہ ہر بندہ اپنے بارے میں خود فیصلہ کر سکتا ہے. اس میں کوئی پیرامیٹر نہیں ہے کہ آپ کسی کو چیک کریں کہ اس کی نیند کون سی تھی. یہ ہر آدمی اپنے بارے میں خود ہی اور اپنے ضمیر سے فیصلہ لیں. اس میں بے احتیاطی مت کریں. اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ آپ کے ہوش و حواس گم ہو گئے تھے تو اٹھے وضو کر لیں، اس میں کیا پرابلم ہے. تو اس میں احتیاط ہونی چاہیے. 2 چیزیں ہو گئیں وضو توڑنے والی چیزوں میں. تیسری چیز ہے بغیر کسی رکاوٹ کے شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے. بغیر کسی رکاوٹ کے کپڑے کے شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے. اگر کپڑے کی رکاوٹ بیچ میں ہے اور شرمگاہ کو ہاتھ لگا ہے تو وضو ٹوٹے گا نہیں. اگر بغیر کسی رکاوٹ کے شرمگاہ کو ہاتھ لگے گا تو وضو ختم ہو جائے گا. یہ اس میں جو پہلے کلاس سے لے چکے ہیں، یہ میرا سوال ان سے نہیں ہے، نئے لوگوں سے سوال ہے میرا کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں؟ جو پہلے کلاس پڑھ چکے ہیں ان سے نہیں سوال، دوسرے لوگوں سے سوال ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ سوچیں. شاوت. اور کوئی کسی کے ذہن میں بات ہو؟ جی، اور کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو؟ عمومی طور پہ نا یہ ذہن میں کنسیپٹ ہوتا ہے کہ شاید شرمگاہ ناپاک جگہ ہے. شرمگاہ ناپاک، یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے. وہ انہوں نے اچھا، وہ تو کپڑے کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے جو آپ وجہ بیان کر رہے ہیں. بعض لوگ یہ سمجھ، میں اصل میں جس اشکال کو ختم کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ چونکہ شرمگاہ یہ جو حصہ ہے نا یہ نجس ہے، ہاتھ لگتا ہے نجس چیز کو تو وضو ختم. ایسی بات نہیں ہے. شرمگاہ کا جو حصہ ہے یہ سارا یہ نجس نہیں ہے. اگر نجس ہو تو کپڑے ہم پہنتے ہیں، یہ تہ بند، یہ شلوار، یہ سب نجس ہے. نجس ہی ہم مسجد میں نماز پڑھنے آ جاتے ہیں، نجس نہیں ہے. سب سے پہلے یہ کنسیپٹ کلیئر کر. ہاں، نجاست لگی ہو، پیشاب پخانا، وہ اور چیز ہے. ویسے جب آدمی صاف ستھرا ہے تو یہ حصہ نجس نہیں ہے، پاک ہے، صاف ہے، نجس نہیں ہے. ہاتھ لگنے سے جو وضو ٹوٹتا ہے
اس کی کوئی لاجک نہیں ہے، لاجک کوئی نہیں ہے، صرف یہی بات ہے جو سر نے کی ہے کہ اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی بتایا ہمیں، ٹھیک ہے نا. ریشنلزم کی ٹانگیں یہاں ٹوٹ جاتی ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم نے بس بتایا ایسے تو ایسا ہی ہے. چوتھی چیز جو وضو کو توڑ دینے والی ہے وہ اونٹ کا گوشت کھانے سے. جی نہیں، اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے بھائی. اونٹ کا گوشت آپ کھاتے ہیں، اس کے بعد آپ نے نماز پڑھنی ہے تو آپ کو نیا وضو کرنا پڑے گا. تو کھانا وغیرہ بعض دفعہ اگر آپ کے کھانے میں یہ قربانی کا سیزن آ رہا ہے نا جی، ایک مہینہ رہ گیا، تیاری کر لیں، دانت شانت سیٹ کر لیں، مسواک وغیرہ شروع کر دیں، اگر کسی کی داڑھوں کا پرابلم ہے تو ٹھیک کروا لیں، اور ایک اور بھی چیز فریزر وغیرہ بھی وہ بھی ٹھیک کروائیں. تو کھانے پینے میں عمومی طور پہ یہ عید کے دنوں میں زیادہ ایشو ہوتا ہے کیونکہ اونٹ کا گوشت ہمارے ہاں ویسے کم کھایا جاتا ہے. تو اونٹ کا گوشت اگر آپ کھاتے ہیں تو اس چیز کا باقاعدہ خیال کریں کہ آپ نے وضو دوبارہ کرنا ہے. گھر کی خواتین کو بھی بتائیں، بعض اوقات وہ کھانے میں ایسی چیز گوشت وغیرہ اونٹ کا پکا دیتی ہیں تو آپ کھا لیتے ہیں، وضو سے ہوتے ہیں آپ، اس طرح نماز پڑھ لیتے ہیں، تو بڑا اس میں اہم مسئلہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کے ٹوٹنے کی بات کی ہے، اور اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو دوبارہ کرنا پڑے گا. کچھ چیزیں ایسی ہیں ان سے وضو کو کچھ نہیں ہوتا، وضو نہیں ٹوٹتا ان سے. کسی بندے کی نکسیر نکل آئے تو نکل آئے بھائی، وہ سر کو دھوئے، اپنے آپ کو صاف کر لے، اس کا اگر وضو تھا تو وضو ٹوٹنے کی کوئی صحیح دلیل نہیں ہے. کسی بندے کو کیا آ جائے، بعض روایات میں اس طرح کی چیزیں منقول ہیں، من اصابہ قیء او رعاف تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے. کیا آتی ہے کسی بندے کو تو اس کے وضو کو بھی کچھ نہیں ہوا، اس کا وضو قائم ہے. معمولی نیند جس میں اس کے ہوش و حواس گم نہیں ہوئے، وضو کو کچھ نہیں کرتی. شک، صرف شک، لگتا ہے میرا وضو ٹوٹ گیا، صرف شک وضو کو کچھ نہیں کرتا. ٹھیک ہے. ایک روایت میں تو اچھا بعض اوقات پیٹ وغیرہ خراب ہوتا ہے، حدیث میں آ رہا ہے اذا اشتکا بطن احدکم، کسی کا پیٹ خراب ہے تو پیٹ میں سے کچھ آوازیں آ رہی ہیں، تو خام خواہ میں نماز پڑھتے ہوئے یہاں وضو کر کے آئے ہیں، سنتے پڑھ کے بیٹھے، شک پیدا ہونا شروع ہو گیا، پتہ نہیں میرا وضو ہے کہ ٹوٹ گیا، پتہ نہیں ہے کہ ٹوٹ گیا. تو اس میں اللہ کے رسول اسلام نے وضاحت فرمائی کہ اس کے پاس دو ہی صورتیں، یا تو خروج ری یعنی ہوا کے خارج ہونے کی آواز سے وہ اپنے وضو کے ٹوٹنے کا تعین کرے گا، یا پھر وہ بو سے اپنے وضو کے ٹوٹنے کی کا تعین کرے گا. خام خاص صرف شک، صرف خیال کے ٹوٹ گیا، اس سے وضو کو کچھ نہیں ہوتا. شیطانی خیال ہوتا ہے، وضو کو کچھ نہیں کہتا. یہ خون اگر نکل آئے، دو جگہیں جن سے نجاست کا خروج ہوتا ہے، ان جگہوں سے اگر خون نکل آئے تو وضو ٹوٹ جائے گا، وہ بعد میں پہلے کر چکا ہوں، ان جگہوں سے کچھ بھی نکل آئے. لیکن عمومی جسم کے کسی حصے سے خون وغیرہ کا خارج ہونا، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. عمومی طور پہ بعض یہ عید کے دنوں میں بھی مسائل لوگ اس طرح کے عموماً پوچھتے ہیں، کوئی ٹک وغیرہ لگ جاتے ہیں چھری وغیرہ کے، یا ویسے بھی گھر میں خواتین کو بعض اوقات اس طرح کا کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے، یا ویسے کسی کو نماز پڑھتے ہوئے کہیں کوئی تانا وغیرہ، کوئی چھیلا ہوا وہاں سے خون نکل آئے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں وضو ٹوٹ گیا. اس سے بھائی وضو نہیں ٹوٹتا. آپ کے جسم کے کسی حصے سے سبیلین کے علاوہ، نجاست کی جگہوں کے علاوہ اگر خون خارج ہوتا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. وضو ٹوٹنے کی وہی 4 چیزیں ہیں جن کا میں نے تذکرہ اس سے پہلے کر دیا ہے. تو یہ کچھ نکات کی روشنی میں نے وضو کی بات آپ کے حضور پیش کی ہے. اب ہمارا جو دوسرا نقطہ ہے غسل کے حوالے سے، ہم اس طرف جا رہے ہیں، وقت بھی ہمارے پاس بڑی تیزی کے ساتھ بھاگا جا رہا ہے. غسل میں کچھ چیزیں، وضو کو جب ہم نے سمجھ لیا ہے تو غسل کے اندر بھی وہ چیزیں آ رہی ہیں، تو اس لیے وہاں ہم ریپیٹ نہیں کریں گے، انہی چیزوں کو ساتھ میں لا لیں گے. غسل کرنے کے حوالے سے طریقہ کار میں لوگ بعض دفعہ ایسی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں کہ جو غلطیاں کرنے سے آدمی کا وضو، غسل اس طرح نہیں ہوتا جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، آپ نے کر کے دکھایا ہے. تو ان غلطیوں سے اجتناب کرنا ہے. تو غسل کے طریقے کو سمجھنا توجہ کے ساتھ ضروری ہے. اس میں بھی مسئلہ وہی ہے، سب سے پہلی چیز غسل میں وہی ہے جو ہم نے وضو میں بھی سیکھی تھی کہ ہم نے نیت کرنی ہے. جو ہم جسم پہ پانی بہا رہے ہیں وہ کس لیے بہا رہے ہیں؟ بطور غسل، غسل شرعی، بطور غسل شرعی. ایک ہوتا ہے بندہ ویسے ہی نہر کے اندر
سوئمنگ پول میں کوئی تالاب حوض میں چھلانگ لگاتا ہے اور نہا کے باہر آ جاتا ہے، یہ تو جسے ہم پنجابی میں تالی لا رہے ہیں، یہ وہ ہے۔ تو غسل کی باقاعدہ نیت ہوگی کہ ہم نے، یعنی ارادہ یہ ہوگا کہ یہ جو ہم جسم کے پورے جسم کو دھونے جا رہے ہیں، یہ ہم جنابت دور کرنے کے لیے ہم یہ غسل کر رہے ہیں اور جسم کے حصوں کو دھو رہے ہیں۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے جو دوسری چیز ثابت ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ نے استنجا کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے استنجا کیا ہے غسل میں۔ غسل میں پہلے استنجا کیا جائے گا، اور اگر کوئی گندگی جسم کے حصے پہ لگی ہے تو اس کو دور کیا جائے گا، اس کو ختم کیا جائے گا۔ استنجا اس لیے ہے۔ اور اس میں استنجا کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے۔ استنجا کرتے ہوئے آپ کے ہاتھ وغیرہ میں کوئی نجاست وغیرہ لگی ہوگی یا ہاتھوں کو آپ نے استعمال کیا ہوگا صفائی وغیرہ کرنے میں، تو دوبارہ ہاتھوں کو دھونا ہے۔ اور اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طریقہ تھا، بعض روایات میں آ رہا ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو مٹی پہ یعنی رگڑا، بعض میں آ رہا ہے کہ دیوار پہ رگڑا۔ تو اگر کوئی مٹی وغیرہ والا سین ہے، ایسا ماحول ہے، تو آپ مٹی کے ساتھ ہاتھوں کو صاف کر لیں۔ کوئی ایسا سین نہیں ہے، ہمارے ہاں صابن وغیرہ ہے یا پانی ہے، اس کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح استنجا کرنے کے بعد صاف کریں گے۔ نیت استنجا کریں گے، اس کے بعد ہاتھوں کو دھوئیں گے، اور اب وہی کام کریں گے جو ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہوئے کرتے ہیں، یعنی نماز والا وضو دہرایا جائے گا۔ وہی چیزیں ساری آ جائیں گی، نیت بھی اس کے اندر آ جائے گی، دیگر چیزیں بھی اس میں آ جائیں گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وضو کرتے ہوئے تو سب سے پہلا کام ہم کرتے تھے بسم اللہ پڑھتے تھے، تو یہاں کیا کریں گے؟ ہم تو واش روم میں کھڑے ہیں، غسل خانے میں کھڑے ہیں، تو کیا کریں گے؟ اس مسئلے کو بھی سمجھ لیں۔ آپ کے پاس دو رستے ہیں، جس کو مرضی اختیار کر لیں۔ واش روم میں جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں، وہی بسم اللہ آپ کے جو غسل میں وضو کیا جائے گا اس کے لیے کافی ہو جائے گی۔ دوسرا آپشن آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ جس جگہ پہ غسل کر رہے ہیں یہ قضائے حاجت والی جگہ نہیں ہوتی۔ عمومی طور پہ گھروں میں بھی پہلے تو یعنی بالکل ہی الگ الگ جگہ ہوتی تھی، ابھی بھی کچھ گھروں میں اس چیز کا بعض لوگ اہتمام کرتے ہیں کہ غسل خانے میں فلش یہ WC یا کموڈ وغیرہ یہ نہیں لگاتے، قضائے حاجت والا نظام غسل خانے میں نہیں رکھتے۔ غسل خانہ بالکل الگ ہوتا ہے اور یہ قضائے حاجت والی جگہ ہے، یہ بالکل الگ رکھتے ہیں۔ اچھا، جن جگہوں پہ یہ اہتمام نہیں بھی ہوتا وہاں پھر بھی کم از کم پارٹیشن ضرور ہوتی ہے، ایک حصہ غسل کے لیے ہوتا ہے، ایک حصہ قضائے حاجت کے لیے ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں، جب آپ قضائے حاجت والی جگہ پر کھڑے ہیں یا وہاں بیٹھے ہیں، اس وقت آپ نے اللہ کا ذکر نہیں کرنا، زبان سے اللہ کا نام نہیں لینا، کوئی مقدس چیز وغیرہ اگر اٹھی ہے یا کوئی اور چیز ہے اس کو آپ نے عیاں نمایاں ظاہر نہیں رکھنا۔ لیکن جب آپ غسل والی جگہ پہ کھڑے ہیں اس وقت یہ حکم نہیں ہے، غسل والی جگہ پہ یہ پابندی وہاں پہ نہیں ہے، بلکہ ایک حدیث سنن نسائی میں آ رہی ہے، اس میں یہ ہے کہ صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ آپ نے ایک جگہ پہ قضائے حاجت کی، فارغ ہونے کے بعد سائڈ پہ دوسری جگہ پہ آپ غسل کے لیے بیٹھے۔ تو اگر قضائے حاجت والی جگہ سے سائڈ پہ آپ غسل والی جگہ پہ الگ سے بیٹھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جب آپ قضائے حاجت والی جگہ سے سائڈ پہ دوسری جگہ پہ ہو جاتے ہیں جہاں پہ آپ نے غسل کرنا ہے، وہاں پہ بسم اللہ پڑھی جا سکتی ہے۔ پھر بھی اگر کسی کا اطمینان نہیں ہے، وہ باہر سے پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے۔ اور ویسے بھی عمومی طور پہ جب ہمارے ہاں وضو وغیرہ ہم کرتے ہیں تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے نا، بعض گھروں میں اس طرح بھی سسٹم ہوتا ہے کہ جو غسل خانہ ہوتا ہے وہاں پہ بیسن بھی لگا ہوتا ہے، عمومی طور پہ وہاں سے وضو بھی کیا جاتا ہے۔ تو غسل خانے کا وہ حکم نہیں ہے جو آپ کے واش روم کا حکم ہے، واش روم کا حکم الگ ہے اور غسل خانے کا حکم الگ ہے۔ تو غسل خانے میں اس جگہ پہ کھڑے ہو کے بسم اللہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور اگر آپ پہلے پڑھنا چاہیں تو اس میں بھی آپ کے پاس اختیار موجود ہے۔ اب وہی کام کرنا ہے جو آپ نے وضو میں کیا تھا، اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے، انگلیوں کا خلال کرنا ہے، منہ میں پانی ڈالنا ہے، منہ کو اچھی طرح صاف کرنا ہے، ناک میں پانی چڑھانا ہے، اچھی طرح چڑھائیں گے، استنشاق کریں گے، پھر جھاڑیں گے، استنثار کریں گے، پھر اپنے چہرے کو دھوئیں گے، پھر اپنے دائیں ہاتھ کو، پھر اپنے بائیں ہاتھ کو یہ دھوئیں گے، یہاں تک یعنی کونی بائیں ہاتھ تک دھونے تک وہی وضو ہوگا غسل میں جو نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ یہاں سے آگے تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟
اپنے بازو دھونے تک تو وضو سیم ہے. اب وضو میں ہم بازو دھونے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ سر کا غسل میں نہیں کرنا. غسل میں سر کا مسا نہیں ہے. غسل میں کیا کرنا ہے جی؟ غسل میں اپنے سر پر پانی ڈالنے سے پہلے ایک کام کرنا ہے, یعنی سر کے بالوں کا خلال. اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کیا کرتے تھے؟ اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح گیلا کرنے کے بعد یہ جو جڑیں ہیں, بس ان جڑوں کو آپ نے گیلا کرنا ہے. ساری جڑوں کو, جتنے بال ہیں پوری طرح اچھی طرح ان جڑوں کو گیلا کرنا ہے. جڑوں کو گیلا کرنے کا, جڑوں تک جو ہے وہ اپنے گیلے ہاتھوں کو پہنچانے کا نام ہی خلال ہے. اچھی طرح سر کے بالوں کا خلال کریں گے. کرنے کے بعد اب آپ نے سر کو دھونا ہے, لیکن دھونے کا بھی طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. وہ کیا ہے؟ 3 چلو آپ نے لینے. ایک چلو لینا ہے ہاتھ بھرا, اور اپنی سر کی جو دائیں سائڈ ہے اس کے اوپر آپ پانی ڈالیں گے. ایک اور چلو لیں گے, اپنے سر کی بائیں سائڈ پہ پانی ڈالیں گے. تیسرا چلو لیں گے, اور پھر یہ جو سر کا پچھلا حصہ ہے اس کو یعنی اوپر سے یوں کر کے بہائیں, اور یہ حصہ پورا جو ہے وہ اس طرح آپ کا سر پورا گیلا ہو جائے گا. اب لوگوں کو کچھ کو اشکال ہوتا ہے جی کہ اس طرح 3 بکیں یا 3 چلو ڈالنے سے تو کچھ داڑھ بھی گیلی نہیں ہوتی, کچھ بھی نہیں ہوتا, سر تو خشک رہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو زلفیں بھی تھیں, آپ کے بڑے بال تھے, آپ تو اس طرح ہی کرتے تھے. اچھا, اگر پھر بھی کسی کو یہ ہے کہ سر خشک رہ گیا ہے تو ٹھیک ہے, اس کا حل موجود ہے. 3 دفعہ آپ نے سر کو یوں دھو لیا, مسے کی جگہ پہ یہ کرنا ہے. اب کیا کریں گے؟ پاؤں نہیں دھونے بھی, اب آپ نے پورے جسم کو دھونا ہے, پورے جسم پہ پانی ڈالنا ہے. اور اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کرنے کی کوشش کریں. اور وہ طریقہ کار کیا ہے کہ آپ اپنے پہلے دائیں حصے کو دھو لیں اور پھر اپنے بائیں حصے کو دھو لیں. شاور لے رہے ہیں, اگر آپ شاور کے نیچے نہا رہے ہیں تو پہلے اس حصے کو دھو لیں, اس کے بعد اس کو دھو لیں. ٹب وغیرہ سے پانی اپنے جسم پہ ڈال رہے ہیں تو اس میں بھی یہی ہے کہ آپ پہلے اس حصے کو دھو لیں, اس کے بعد اس حصے کو دھو لیں. اور اگر کسی کو یہ شک ہے کہ پتہ نہیں میرے سر کا کوئی حصہ خشک رہ گیا, تو جب اس حصے پہ یا اس حصے پہ وہ پانی ڈال رہا ہے, ان کو گیلا کر رہا ہے, تو سر کو بھی ساتھ شامل کر لے. اس طریقے سے اس کا یہ اشکال بھی چلا جائے گا کہ پتہ نہیں میرے سر کا کوئی حصہ خشک تو نہیں رہ گیا. یہ کر لیا. اب آخر پہ دی اینڈ وہ اپنے پاؤں کو دھوئے گا اور اس کا غسل مکمل ہو چکا ہے. یہ طریقہ سمپل سا غسل کرنے کا ہے. اب 2-3-4 باتیں اس میں بڑی اہم پوائنٹڈ ہیں, وہ ان پہ ہم غور کریں گے. بس پہلی بات یہ ہے کہ حدیث میں نا وضو جو کرنا ہے غسل کے دوران, اس کے حوالے سے لفظ آ رہے ہیں کہ آپ یتوضؤ کما یتوضؤ للصلاۃ, آپ وضو کرتے تھے غسل میں وہی والا وضو جو نماز میں کرتے تھے. تھوڑا فرق سر کے مسے کا تو ہے, وہ الگ سے موجود ہے, آپ وہی وضو کرتے تھے. یہ جو بات آ رہی ہے نا بار بار کہ نماز والا وضو کرتے تھے, نماز والا وضو کرتے تھے, اس سے یہ مسئلہ سمجھ آتا ہے کہ وضو جب آپ غسل میں کریں گے, اپنے ہاتھوں کے دھونے سے لے کر اپنے پاؤں دھونے تک آپ کا وضو قائم رہنا چاہیے. آپ سے کوئی ایسی چیز سرزد نہ ہو کہ جو آپ کے وضو کے ٹوٹنے کا ذریعہ یا باعث بنتی ہے. مثال کے طور پہ آپ نے وضو شروع کیا, آپ نے ہاتھ دھوئے, چہرہ دھویا, آپ کا وضو ختم ہو گیا, تو کیا کریں گے؟ آگے بازو دھوئیں گے جی؟ کیا کریں گے؟ وضو دوبارہ شروع کریں گے, غسل نہیں. غسل تو استنجے سے شروع ہونا نا, وضو دوبارہ شروع کریں گے آپ. اسی طرح آپ سر کا مسا نہیں, سر کے بالوں کا خلال کر رہے تھے اور پھر پانی کو ڈال کے سر کو گیلا کر رہے تھے, آپ کا وضو ختم ہو گیا, تو کیا کریں گے؟ وضو دوبارہ کریں گے. کیونکہ حدیث میں بہتر ہے, یہ حدیث میں جو لفظ آ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ آپ نماز والا وضو کرتے. تو نماز والا وضو کرنے کا مطلب ہے وضو کرنا ہے, اور پاؤں دھونے تک کم از کم اس وضو کا باقی رہنا, اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, اگر آپ اہتمام کرتے ہیں, اس میں ایک مسئلہ اور بھی آ جاتا ہے لوگوں کو, یعنی ایک عمومی مسئلہ ہے, اس کو بھی مسئلے کو بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں, اس کا حل بھی تلاش کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ سر میں ہم نے پانی ڈال لیا, اس کے بعد اب ہم جسم میں جب پانی ڈال رہے ہوتے ہیں تو اس کے بعد اپنے کوئی شیمپو یوز کرنا ہے, کوئی صابن وغیرہ لگانا ہے اپنے آپ کو, کوئی فیس واش یوز کرنا ہے. تو اس طرح تو صابن وغیرہ لگاتے ہوئے یہ تو ہمارے شرمگاہ پہ ہاتھ لگ سکتا ہے یا وضو ٹوٹ سکتا ہے, تو پھر ہمیں دوبارہ کرنا پڑے گا. تو یہ ایک مشقت میں لوگ بعض اوقات اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں, اس کا حل موجود ہے. وہ حل کیا ہے
کہ جو غسل کرنے کا ایک شرعی پروسیجر ہے، شرعی طریقہ کار ہے، آپ اس کو پورا کر لیں، اس کے بعد صابن کے ساتھ نہائیں، جیسے مرضی نہائیں، غسل کا جو ایک طریقہ پروسیجر تھا وہ مکمل ہو جائے گا، اس کے بعد آپ جیسے مرضی نہائیں۔ دوسرا یہ کہ پہلے آپ صابن وغیرہ جو لگانا ہے وہ کر کے اچھی طرح نہا لیں، اینڈ پہ غسل کر لیں، یہ زیادہ آسانی ہو جاتی ہے۔ اس طریقے سے جسم پورا اچھی طرح صاف ہوتا ہے اور پھر آسانی کے ساتھ آپ وضو بھی کر لیتے ہیں، جسم کو دھو لیتے ہیں، سارا پورا پروسیجر جو شریعت میں بتایا گیا ہے وہ پورے کا پورا اس طریقے سے آسانی سے مکمل ہو سکتا ہے۔ تو دونوں صورتیں، دونوں آپشنز ہمارے پاس موجود ہیں، ہم جس کو چاہیں اختیار کر سکتے ہیں۔ اس مسئلے کے حل میں کہ ہم جب صابن وغیرہ استعمال کریں گے، جسم کو اچھی طرح صاف کر رہے ہوں گے، تو اس وقت ہمیں ڈر ہے، خطرہ ہے کہ کہیں ہمارا وضو نہ ختم ہو جائے اور پھر ہمیں دوبارہ سے وضو نہ کرنا پڑے۔ تو اس کا یہ حل اس طریقے سے ہو سکتا ہے۔ آپ نے غسل میں وضو کیا، پاؤں دھوئے، اس کے بعد بھی آپ کا وضو سلامت ہے، وضو نہیں ٹوٹا، تو غسل میں کیا ہوا وضو آپ کی نماز کو کفایت کرے گا۔ اگر آپ کا وہ وضو قائم ہے تو آپ اس کے لیے اسی طریقے سے آ کے نماز وغیرہ ادا کر سکتے ہیں، شریعت اعتبار سے کوئی پابندی اس میں نہیں ہے۔ اگر آپ کا وضو ختم ہو چکا ہے کسی بھی سبب سے، جو وضو کے ختم ہونے کے اسباب ہیں ان میں سے کسی سبب سے اگر آپ کا وضو ختم ہو چکا ہے تو پھر تو ظاہر ہے وضو کو دہرانا پڑے گا، لیکن اگر وہ وضو قائم ہے تو اسی قائم شدہ وضو کے ساتھ آپ آگے اپنی نماز بھی پوری کر سکتے ہیں۔ اس میں شریعت اعتبار سے یہ رخصت اور اجازت ہمیں موجود ہے۔ اس کے بعد اگلی چیز یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ غسل کرتے ہوئے اپنے جو سطر ہے اس کو اگر ڈھانپ لیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے، حیا کے زیادہ قریب ہے۔ جب بندہ اکیلا بھی غسل کر رہا ہے اس وقت کی بات ہوگی، حیا کے زیادہ قریب، لیکن اگر بالکل برہنہ بھی ہوتا ہے تو اس میں بھی گنجائش اور رخصت موجود ہے۔ اور اگلی اس میں بات یہ بھی ہے کہ اگر غسل فرض انسان کے اوپر ہوا ہے تو اس صورت میں مثال کے طور پہ غسل رات میں فرض ہوا تو نماز کا وقت تو بھی صبح ہے، تو شرعی حکم کیا ہے اس کے لیے؟ تو شرعی حکم اس کے لیے یہ ہے کہ غسل جب فرض ہوا ہے تو فرض ہونے کے بعد استنجا کر لیا جائے، اپنے آپ سے گندگی کو دور کر لیا جائے، اس کے بعد وضو کر کے بندہ سو سکتا ہے، اور صبح اٹھ کے نماز کا جب وقت اگلی نماز کا وقت جب آ رہا ہے اس سے پہلے اگر غسل کر لے، اتنا ڈیلے غسل میں اتنی تاخیر ہو سکتی ہے، یعنی فوراً بالکل فوراً غسل کرنا یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ ہاں اگر فوراً نماز کا وقت جا رہا ہے تو پھر تو واجب ہے نماز کی وجہ سے۔ باقی ہمارے یہاں ایسے یہ مشہور ہوتا ہے کہ جی فوراً غسل کریں، فوراً غسل نہیں بھی اگر آپ نے کیا، صرف وضو کر لیا ہے، اللہ کے رسول اسلام کی یہ سنت رہی ہے کہ آپ وضو کر لیتے تھے اور پھر صبح اٹھ کے غسل کیا کرتے تھے، تو وضو کر لیا ہے تو صبح بھی غسل کفایت کر جائے گا۔ اور اگر رمضان وغیرہ کے ایام ہیں، روزے ہیں، یا آپ ایسے روزہ رکھنا چاہ رہے ہیں، رات کو کسی سبب سے آپ پہ غسل فرض ہے اور آپ صبح سحری کے لیے اٹھے ہیں اور پیچھے رہ گئے ہیں منٹ 10 اذان ہونے میں، ایک طرف آپ نے غسل کرنا ہے دوسری طرف سحری کا وقت جا رہا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ حالت جنابت میں سحری ہو سکتی ہے، حالت جنابت میں سحری ہو سکتی ہے۔ اچھا، حالت جنابت میں یعنی جب جس حالت میں غسل فرض ہے بندے پہ، اس میں سارے کام ہو سکتے ہیں سوائے کچھ کاموں کے، 2-3 پابندیاں ہیں، ان کے علاوہ باقی سارے کام ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اس حالت میں بندہ مسجد میں نہیں وقت گزار سکتا، اگر مسجد میں تھا تو فوراً وہاں سے رخصت ہوگا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن مجید کو چھونے سے اجتناب کرے گا حالت جنابت میں۔ باقی وہ کھا سکتا ہے بھائی، وہ پی سکتا ہے، وہ آپ سے سلام لے سکتا ہے، وہ کوئی نجس نپاک نہیں ہے۔ جنابت جو ہے یعنی جس کی وجہ سے غسل فرض ہوتا ہے، اس جنابت کی وجہ سے بندہ نجس نہیں ہو جاتا۔ نجاست کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو مرضی پکڑ کے ہم نجس کہہ دیں، جس کو مرضی پکڑ کے ہم ناپاک کہہ دیں، ایسی چیز نہیں ہے یہ۔ کوئی بندہ جنبی ہے، اس کے اوپر غسل فرض ہے، آپ اس سے سلام لے سکتے ہیں، معانقہ کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ اٹھ بیٹھ سکتے ہیں، کھا پی سکتے ہیں، اس کے ہاتھ صاف ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، روٹی کھا رہا ہے اگر وہ تو اس کے لیے حلال ہے۔ تو سحری بھی اگر وہ کرنا چاہ رہا ہے حالت جنابت میں بھی تو وہ کر سکتا ہے، اس کے بعد وہ غسل کر سکتا ہے۔ قرآن مجید زبان سے اگر پڑھ رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی، زبان سے پڑھنے میں وہ پابندی نہیں ہے، چھونے سے اس کو اجتناب کرنا چاہیے۔ باقی زبان سے اگر اس کے اللہ کا ذکر جاری ہے یا قرآن مجید کی تلاوت ہے تو اس کی گنجائش موجود ہے۔ اب غسل میں ایک پوائنٹ مزید بھی ایڈ کر لیں کہ غسل کی فرضیت کن وجوہات سے ہوتی ہے۔ ان میں
ایک چیز تو ہم بستری ہے، دوسری چیز اس میں احتلام ہے. یعنی احتلام، نوجوان ماشاءاللہ ہماری مجلس میں سارے بیٹھے ہیں کہ کسی بھی وجہ سے مادہ منویہ کا اگر خروج ہوتا ہے، رات کو سوئے ہوئے خواب کی وجہ سے، خواب ہو یا خواب کے بغیر، تو اس کی وجہ سے بھی غسل فرض ہو جاتا ہے. اور اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ اپنے کپڑے پر نشان کے ذریعے سے یا اپنے کپڑے پر تری کے ذریعے سے. خواب بعض اوقات ہوتا ہے، بعض اوقات نہیں ہوتا. بعض اوقات خواب ہوتا ہے، احتلام نہیں ہوتا، اور بعض اوقات احتلام ہوتا ہے، خواب نہیں ہوتا. بعض اوقات دونوں چیزیں ہوتی ہیں. تو اصل جو غسل کو فرض کرنے والی چیز ہے وہ مادہ منویہ کا خروج ہے. اور حیض و نفاس کی وجہ سے بھی، حیض و نفاس کی وجہ سے بھی عورت پہ غسل جو ہے وہ واجب ہوتا ہے. اسلام قبول کرنے والے کو بھی غسل کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اور اگر کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اس حق کو دیگر لوگوں نے ادا کرنا ہے، یعنی اس کو بھی غسل دیا جائے گا. غسل سے ریلیٹڈ ہی چیز ہے اگلی، اس کے ساتھ ہی ملتی جلتی ہے. میت کے غسل میں کیا چیزیں اور کس طرح اس کو غسل دینے کا اہتمام ہوگا، یہ چیز ڈسکس کرتے ہیں. ویسے ہمارے پاس منٹ 20 ہیں، اس کو کریں یا اس کو پینڈنگ کر لیں؟ آپ بتا دیں. نہیں، 3-4 کی آواز آ رہی، کر لیں. باقی کہہ رہے ہیں کر لیں پوائنٹ. چلیں، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ چونکہ وقت بھی ہمارا ختم ہو رہا ہے. اور غسل کرنے کے حوالے سے، میت کو غسل دینے کے حوالے سے، جس بندے کو یہ ساری چیزیں نا ایک دوسرے کے ساتھ کورلیٹ کر رہی ہیں، مل رہی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. یعنی وضو جس کو کرنا آ گیا، وضو غسل میں بھی آ گیا. اور جس کو غسل جنابت کی سمجھ آ گئی، وہ میت کو غسل دینے میں بھی وہ بندہ چیزوں کو سمجھ لے گا، کیونکہ وہی چیزیں ہیں کہ جو یہاں پہ. میت کو غسل دینے کے حوالے سے جو سب سے بڑا معاملہ ہوتا ہے، مسئلہ ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے جی؟ وہ پریشر. ایک پریشر ہوتا ہے جس کی بنیاد پہ لوگ اس کام سے تھوڑا سا ایوائڈ کرتے ہیں، کتراتے ہیں بہت زیادہ. اور پریشر عمومی طور پہ زیادہ تر ایسے لوگوں کا ہوتا ہے کہ جنہوں نے میت کو غسل دینے کے دوران کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا، صرف پریشر کریٹ کرنا ہوتا ہے. انہوں نے آپ کو جو ہے وہ کنفیوز کرنا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں آپ بڑا غلط کام کرنے جا رہے ہیں، ایسے نہ ہو جائے، ویسے نہ ہو جائے، یوں الٹے سیدھے مشورے. کوئی صحیح بات کر رہا ہے تو وہ اپنی جگہ پہ، لیکن ایک پریشر کریٹ کرنے والا جو مسئلہ ہے وہ زیادہ وہاں پہ یہ مسئلہ ہوتا ہے، اس لیے لوگوں کو چیزیں بھول جاتی ہیں. اور تیسری بات بھائی صاحب کر رہے ہیں کہ یہ چونکہ ایسا کام ہے کہ اس سے روز پالا نہیں پڑتا، کبھی کبھی کا کام ہے، تو اس لیے یہ چیز بندے کو بعض دفعہ بھول جاتی ہے. جیسا کہ کئی دفعہ نماز عیدین کی جو زائد تکبیریں ہیں امام صاحب وہ بھول جاتے ہیں، کچھ ایسا مسئلہ، کیونکہ یہ نماز روٹین کی نماز نہیں ہوتی، یہ اس میں کبھی کبھی کا معاملہ ہوتا ہے، تو اس لیے یہ چیزیں پیش آ جاتی ہیں. حدیث میں آتا ہے، حسن درجے کی روایت ہے، اللہ کے رسول اسلام فرمایا من غسل میتا فکتم علیہ، جس بندے نے کسی بھی میت کو غسل دیا اس کے بعد اس کی پردہ پوشی کی. کسی کا راز تلاش مت کریں، اور اگر کسی کا راز مل جائے تو اس کو فاش مت کریں. دو کام کیے، میت کو غسل بھی دیا، اس کے بعد اس کا راز فاش کرنے کا مطلب ہے کہ جسمانی طور پہ کسی میں کوئی نقص ہو سکتا ہے، کوئی عیب ہو سکتا ہے، کسی میں کوئی کمزوری ہو سکتی ہے، کوئی سستی کوتاہی ہو سکتی ہے، کوئی جسم کے غیر ضروری بالوں کو اتارنے میں کوئی آگے پیچھے، اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں کسی بندے کی. تو غسل دینے والا اگر اس چیز کا بھی اہتمام کرتا ہے کہ وہ اس دل کو ذرا تھوڑا مضبوط رکھتا ہے، یہاں بھی کوئی چیز قبرستان بنائے، یہاں دفن کرنے کی بھی عادت بنائے، ہر چیز ہر بندے کو بتانا اور بالخصوص اپنی بیوی سے شیئر کر دینا، یہ کوئی سمجھداری نہیں ہوتی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میت کو غسل دیتا ہے اور اس کی پردہ پوشی کرتا ہے، غفر اللہ له 40، اللہ رب العزت اس کو 40 دفعہ معاف کرتا ہے. تو اس بندے کے لیے معافی کا بہت بڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک آپ نے اس کو خوشخبری کا میسج دیا ہے، جو بندہ میت کو غسل دینے والا. تو یہ بڑا عظمت والا، بڑا فضیلت والا کام ہے. اگر آپ کو اس کام میں خدمت کا موقع ملتا ہے تو اس کو خوشی کے ساتھ قبول کریں، اس کو جذبے کے ساتھ، شوق کے ساتھ قبول کریں. اور یہ اہم ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ اس موقع سے اکثر لوگوں کو کوشش ہوتی ہے کہ ہم کہیں سائڈ سوٹ پہ ہو جائیں، اور لوگ بعض یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں شاید یہ جو مسجد کے مولوی صاحب ہیں یہ انہوں نے کام کرنا ہے، آ کے یہ ان کی ذمہ داری. میں کہتا ہوں والدین بڑے خوش نصیب ہیں کہ جنہوں نے اپنی اولادوں کو یہ دین کے اہم مسائل سکھائے ہیں کہ جب وہ اس دنیا سے جائیں گے
تو ان کی اولادیں ان کے یہ حقوق ادا کرنے کے قابل ہوں گی، وہ خوش نصیب ہیں عمل میں. جی اس پہ میں آتا ہوں، نہیں ضروری نہیں ہے، اس میں بندے کے فوت ہونے کے بعد ضروری نہیں. تو اولاد، جب میں جو حدیث میں نے پیش کی نا کہ پردہ پوشی میت کی، اس میں سب سے جو بیسٹ وے ہے وہ یہی ہے کہ میت کو غسل دینے میں اس کی اولاد اس فرض کو اور اپنے والدین کے اس حق کو ادا کرنے والی ہو، کیونکہ جو درد اور جو ایک محبت اور اخلاص عمومی طور پہ اولاد کو اپنے والدین کا ہوگا وہ شاید کسی دوسرے کو نہ ہو سکے. تو یہ میں جتنے اپنے بزرگوں سے، بھائیوں سے مخاطب ہوں یا بچوں سے، جوانوں سے مخاطب ہوں، اس چیز کو سیکھیں، اپنی اولاد میں کم از کم یہ ایبیلٹی ضرور پیدا کریں کہ ان کو آپ کے یہ حقوق ادا کرنے میں کوئی دقت نہ ہو. اور اگلی بات یہ ہے ان میں یہ خصوصیت ضرور پیدا کریں، کم از کم ان کو جنازے کی دعائیں تو آتی ہیں. چلو جنازہ پڑھانا شاید مشکل کام ہے، یا بعض دفعہ یہ کسی کے لیے ممکن ہوتا ہے، کسی کے لیے ممکن نہیں ہوتا. کم از کم یہ تو ان کو پتا ہو کہ جنازے میں کھڑے ہو کے ہم نے پڑھنا کیا ہے. ساری زندگی ابا جی کا مال کھاتے ہیں، مرنے کے بعد ان کو ایک فکر پڑ جاتی ہے کہ فلاں پلاٹ مجھے ملے گا، فلاں اس کو ملے گا، فلاں مکان اس کو ملے گا، فلاں دکان میرے حصے میں آئے گی. یہ سارا مال لپیٹنے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. اور میں ایک بات بتا دوں، جس والد نے یا جس ماں نے زندگی کے اندر ہمیشہ اپنی زندگی میں صرف پیسے کے پیچھے دوڑ لگائی ہے نا، وہ چاہیں یا نہ چاہیں یہ چیز ان کی اولاد میں شفٹ ہو چکی ہے. ان کے مرنے کے بعد بعید نہیں کہ ان کی اولاد پیسے کے پیچھے ایک دوسرے کا مرڈر بھی کرے گی، بھائی کے خون سے ہاتھ رنگے گا، خونی رشتوں کے تقدس کو پامال کیا جائے گا، اور کسی کے اندر یہ قابلیت نہیں ہوگی کہ وہ اپنے والدین کی آخرت کی فکر کر رہا ہو. تو میں ایک چیز بڑی اہم سمجھتا ہوں میرے بھائیوں، جن لوگوں نے اپنی زندگی کے اندر دین سے محبت کی، دین والوں سے محبت کی، واللہ ان لوگوں کا انجام دی اینڈ بہت زبردست ہوا، اچھا ہوا. ہم اگر دین کی تعلیم میں یا دین کے علم میں نہیں آ سکے، ہم کاروبار میں چلے گئے، بزنس میں چلے گئے، دکانداری میں چلے گئے، وجہ کچھ بھی ہے، زندگی کے اندر اگر ہم نے کم از کم اہل علم کے ساتھ محبت رکھی ہے نا، تو وہ ہمارے جنازوں میں وہی نظر آئیں گے. ورنہ آپ دیکھ لیں، یہ پچھلے زیادہ دیر نہیں ہوئی، آپ کے ملک کا ایک بہت بڑا سیاستدان، یہ 5-6 مہینے پرانی بات ہے، فوت ہوا تھا. تو اس کے گھر والوں نے اس کو کہا تھا، یہ آپ کے ملک کا وزیر داخلہ رہ چکا ہے، اس کے گھر والوں نے کہا تھا کہ اس کی میت کو لے جائیں اور غسل وغیرہ جو بھی کرنا ہے وہ کروا کے لائیں، وہ پیکنگ شیکنگ کر کے وہ نہیں خود ہی. تو دیکھیں زندگی جن لوگوں کے ساتھ آپ نے گزاری ہے، آپ کے بچوں نے آپ کو زندگی میں جن لوگوں کے ساتھ دیکھا ہے، آپ کے جنازے میں وہی آئیں گے. اور یہ حقیقت ہے، یہ ہم نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں کے ساتھ. میری کوئی زندگی کو بہت لمبی چوڑی تو نہیں ہے، آپ سے تو بزرگ ہیں آپ ماشاءاللہ، آپ سے تو چھوٹا ہی ہو، لیکن جتنی ہے اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے بھائیوں، جن لوگوں نے زندگی میں علماء سے نفرت کی ہے نا، جن کو مولوی برے لگتے تھے، پیڑے لگتے تھے، کچھ ایسے ذہن آپ کے معاشرے میں موجود ہیں، جمعہ بھی پڑھیں گے، مسجد میں بھی آئیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، لیکن ان کو مولوی سے نفرت ہوتی ہے. ان کے جنازوں کے اندر پھر وہ ایسے ہی لوگ آتے ہیں کہ شاید 2-4 کو جنازے کی دعا آتی ہے. اور ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے زندگی میں بزنس کیا، انہوں نے کاروبار کیا، دکانداری کی، مطلب ان چیزوں میں تھے، کوئی عالم نہیں تھے، کوئی بہت بڑے مفسر، اس طرح کی چیزیں ان میں نہیں تھیں، لیکن اہل علم کے ساتھ ان کا ایک ریلیشن تھا، تعلق تھا، محبت تھی. ان کی جنازوں کے اندر سینکڑوں علماء نے شرکت کی، سینکڑوں ایسے اللہ رب العزت کا دین پڑھنے والے طلبہ نے شرکت کی، جن کے سینوں میں قرآن تھا، جن کی زبانوں پہ سارا دن قرآن رہتا تھا، جو اللہ کے رسول کی حدیث پڑھاتے تھے، جن کے لیے فرشتے اپنے پر جھکاتے تھے کہ جو اللہ رب العزت پہ کسی بات کی قسم ڈال دیں، اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتا تھا. مجھے بتائیں، جب ایسے لوگ ہمارے جنازوں میں کھڑے ہو کے ہمارے لیے اللہم اغفر لہ وارحمہ کہہ رہے ہوں گے، تو پھر اللہ ہماری بخشش کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ آپ کے ملک کے شیوخ الحدیث، کئی ایسے شیوخ الحدیث میں آپ کو بتا سکتا ہوں جن کو پڑھاتے ہوئے 35 40 سال ہو گئے، ان کی تنخواہیں پتہ کتنی ہیں؟
12,000 15,000، لیکن وہ اپنی زندگی میں خوش ہیں، ان کو کسی سے کوئی شکوہ نہیں۔ وہ کیا کر رہے ہیں بلا؟ وہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کی کمائی ان کے جنازے میں نظر آئے گی، وہ اس کی تیاری کر رہے ہیں۔ ہماری کمائی بلڈنگ کی صورت میں نظر آتی ہے، ہماری کمائی ہمارے بینک بیلنس کی صورت میں نظر آتی ہے، ہماری کمائی ہماری جائیداد کی صورت میں نظر آتی ہے، ان کی کمائی ان کے جنازے کی صورت میں نظر آئے گی۔ تو بات یہ ہے کہ کہنے کا مقصد یہ تھا، بات تھوڑی دور نکل گئی، کہ ایسے لوگوں کی زندگی ہم جن لوگوں کے ساتھ گزاریں گے، ہمارے بچے ہمیں جو کرتے دیکھیں گے نا، جو ہم نے ان پٹ دینی ہے ہمیں وہی آؤٹ پٹ ملنی ہے۔ اور ایسے لوگوں کو بھی الحمدللہ ہم نے اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے دیکھا، اولاد کو کچھ دیا ہے یا نہیں دیا، دین پورا دیا ہے، اور دین اولاد کو آپ دینے میں اس وقت کامیاب ہوں گے، ان کے اندر یہ سافٹ ویئر انسٹال کرنے میں اس وقت کامیاب ہوں گے جب آپ کے اندر خود دین ہوگا۔ خود تو ماشاءاللہ ہم اللہ کی نافرمانی میں لگے رہے ہیں اور خواہش یہ ہو کہ اولاد ابن تیمیہ بن جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلے میں ہوں، پہلے آپ ہیں، پھر ہماری اولاد کا نمبر ہے۔ جن لوگوں نے یہ چیزیں اولاد کے اندر انسٹال کی، ماشاءاللہ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ جب وہ دنیا سے گئے، ان کے بچے ہی ان کے حقوق ادا کرنے میں آگے، ان کو غسل دینے میں، ان کے جنازے پڑھانے میں، ان کے لیے دعائیں کرنے میں، اور زندگی بھر کے لیے ان کے لیے صدقہ جاریہ اللہ رب العزت نے بنا دیا۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا میسج ہے۔ میں کہتا ہوں یہ تربیتی نشست کے لیے آپ آئے ہیں، یہ میسج، یہ پیغام لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ ہم کیا بنا رہے ہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہم کیا اکٹھا کر رہے ہیں۔ کیا ہم نے اپنی اولادوں کو سب کچھ یہ دے دیا؟ یہ سب کچھ اگر دیا ہوگا تو ہمارا کمایا ہوا پیسہ انشاءاللہ ان کے لیے رحمت بنے گا، وہ اللہ کا فضل بنے گا۔ لیکن اگر یہ نہیں ہے تو صرف پیسہ ہے، تو دنیا کا سب سے غریب ہے بندہ وہ، یہ سنیں دھیان سے بات، دنیا کا سب سے بڑا غریب ہے وہ بندہ جس کے پاس پیسے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا امیر ہے بندہ جس کے پاس پیسے کے علاوہ سب کچھ ہے۔ ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں پیسہ اکٹھا کرنا ہی، اللہ رب العزت نے تو ہمیں انسان بنا کے بھیجا ہے اور ہم یہاں آ کے پیسے اکٹھے کرنے والے بن گئے۔ پیسے اکٹھے کریں، کمائیں، دکانداری غلط نہیں ہے، لیکن ایک ترتیب ہے ہر کام کی، اس سے پہلے کچھ کرنے کا ہے، اس سے بھی اہم ایک کام ہے، وہ ہوگا تو اس کی اہمیت ہوگی، اگر وہ نہیں ہے تو یہ کسی کھاتے کا نہیں ہے۔ تو میت کو غسل دینے میں اگر اولاد اپنے والدین کے اس حق کو ادا کرتی ہے تو اس چیز کا زیادہ چانس ہے کہ وہ جو میں نے حدیث پیش کی کہ اس کی پردہ پوشی، اس کی ستر پوشی، اس کے راز کو راز رکھنا، ان چیزوں کو وہ زیادہ اہتمام کے ساتھ محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ غسل دے گا۔ اور اس میں جی میں سوالات پہ آ رہا ہوں، جی بس میں بات فٹافٹ مکمل کر رہا ہوں، اب آخری 10-15 منٹ سوالات کے ہیں۔ مردوں کو مرد غسل دیں گے، عورتوں کو عورتیں غسل دیں گی، باپ کو بیٹے غسل دیں گے اور ماں کو بیٹیاں غسل دیں گی۔ البتہ خاوند اپنی بیوی کو یا بیوی اپنے خاوند کو غسل دے سکتی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیوی تو خاوند کو دے سکتی ہے، لیکن بیوی مر جائے تو خاوند اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتا، کیونکہ جی اس کا نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، نکاح کوئی ختم نہیں ہوتا۔ اگر انسان کی بیوی بھی فوت ہوئی ہے تو وہ اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے، نکاح اس کا قائم ہے، اور اگر اس کی بیوی انشاءاللہ نیک ہے، خود بھی نیک ہے، تو جنت میں یہ بیوی اللہ اس کو دے گا۔ ان کچھ بندے پریشان تو نہیں ہوگے کہ جنت چ بھی یہی ملے، لیکن وہاں کے معاملات کچھ اور طرح کے ہوں گے، وہاں کے معاملات کچھ اور طرح کے۔ اللہ نے سب سے بڑی بات قرآن مجید میں جنت کی کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو دنیا میں میسر آ ہی نہیں سکتی۔ ان میں سے ایک چیز ہے جنت کی ہر نعمت مستقل طور پہ ملے گی، ٹینشن نہیں ہوگی۔ ہر بندہ پیسے کماتا ہے نا، سب سے زیادہ وہ محنت اس کو، مطلب پیسے جس کے پاس آ رہے ہیں اس کو کیا ٹینشن ہونی چاہیے؟ اس کو سب سے بڑی ٹینشن ہوتی ہے یہ ختم نہ ہو جائے، اگلا سال کیسا گزرے گا، اس کو میں نے آپ برقرار رکھنا ہے اپنی امیری کو۔ جنت میں جوان بندہ وہ فٹ رہنے کے لیے کیا کچھ کرتا ہے، میری صحت جو مجھے ملی ہے یہ برقرار رہے۔ جنت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں جو اللہ نے دینا ہے مستقل دینا ہے، لینا ہی نہیں اس نے۔
اور دوسری کسی کا دل کرے گا تجارت کرنے کو، جیسے ایک صحابی نے کہا نا کہ جی اگر میرا جنت میں جا کے کھیتی باڑی کرنے کو دل کرے تو اللہ نے کہا، نبی اسلام میں کہ اللہ اس کا موقع تمہیں دے دے گا، اللہ کے آگے کیا مشکل ہے، وہاں پہ تم بیج لگانا سب کچھ ہوگا۔ تو کسی کا دیکھیں کاروبار بھی ایک شوق ہے، حلال رزق کمانا شوق ہے، اچھا شوق ہے، پورا کریں اس کو۔ جنت میں اگر کسی کا یہ شوق ہے تو ٹھیک ہے، جنت میں بازار لگیں گے، وہاں پہ تجارت کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ۔ بس یہ کوشش کریں وہاں پہنچ جائیں ہم۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جنت کی اللہ نے جو دوسری خوبی قرآن مجید میں بیان کی نا، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ اللہ کہتے ہیں جنت میں ہم جب جنت والوں کو لے کے جائیں گے نا، ہم ان کے دلوں کو صاف کر دیں گے، دل کی نفرت، دل کا کینہ اور دل میں موجود ہر قسم کا بغض ختم کر دیں گے۔ جب یہ ختم ہو جائے گا تو بیویوں کی طرف سے جو کسی کو کوئی شکوہ شکایت مسئلہ ہے، جنت میں یہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو مردوں کو مرد، عورتوں کو عورت، خاوند اپنی بیوی کو، بیوی اپنے خاوند کو غسل دے سکتے ہیں، یہ مسئلہ اس میں ہے۔ آپ کے سامنے میت ہے، آپ نے سب سے پہلے میں نے شروع میں ذکر کیا کہ جو کام کرنے والے لوگ نہیں ہیں، جو ویسے ہی کھڑے ہیں، ان کو سائیڈ لائن کریں، ان کو وہاں سے نکالیں، پردے کا اہتمام کریں پورا جس حد تک ہو سکتے ہیں۔ یا تو کمرہ الگ ہو جائے، کمرہ بعض اوقات نہیں ہوتا، کوئی جگہ کی لوکیشن اس طرح کی ہوتی ہے کہ پھر وہ کوئی پردہ وغیرہ لگایا جاتا ہے، تو پردے کا پورا اہتمام کریں۔ ہر زائد فرد اور مفت مشورے دینے والا، جس نے مطلب کوئی اس کو علم بھی نہیں ہے اور وہ ایسے ہی بس بات کرے گا، اس کو بھی سائڈ پہ کر دیں آپ۔ کام کرنے والے 2 3 افراد 4 افراد ہوں تو وہ انشاءاللہ کافی ہوتے ہیں، لیکن افراد اس طرح کے ہونے چاہیے کہ وہ تھوڑا سا طاقت بھی ہو ان میں، کہ وہ میت کو اٹھانا ہے، رکھنا ہے، سارے کام ہیں تو یہ وہ کر سکیں۔ آپ نے تختے پہ چارپائی سے اٹھا کے میت کو لٹا لیا ہے۔ لٹانے کے بعد آپ نے میت کے کپڑے اتارنے سے پہلے یہ کرنا ہے کہ اس کا جو سطر ہے، عورت کا تو سطر پورا اس کا جسم ہے، اس کے پورے جسم پر ہی، مرد کا سطر اس کی ناف سے لے کے اس کے گھٹنوں تک ہے۔ کوئی چادر، کوئی بڑا کپڑا، یا بعض اوقات کفن جب آپ لیتے ہیں تو اس میں وہ کپڑا موجود ہوتا ہے کہ جس کو آپ پورا بچھا لیتے ہیں، اس کو اوپر ڈالیں، اس کے بعد میت کے آپ کپڑے اتاریں گے۔ وہ کپڑے نہیں اتر رہے، جسم بعض اوقات ہارڈ ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، تو آپ کینچی کے ساتھ اس کو کاٹ بھی سکتے ہیں، یوں کر کے بھی اتار سکتے ہیں۔ پورے کپڑے ایسے ہی اتر گئے ہیں تو ٹھیک ہے، پورے اتر گئے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد کپڑے آپ نے اتار لیے، سطر کا کو ڈھانپا ہوا ہے، اس کا پورا خیال آپ نے کرنا ہے۔ میت کے کوئی ہاتھ وغیرہ، انگلی میں کوئی انگوٹھی ہے، یا عورتوں کو بعض اوقات زیورات وغیرہ انہوں نے پہنے ہوتے ہیں، یا بعض لوگوں نے کوئی دانت قیمتی کو سونے کا کچھ طرح کا لگوایا ہوتا ہے، یا کوئی اس طرح کی چیز گھڑی ہے کوئی، اس کو آپ اتار لیں، اس کو آپ ضائع ہونے سے بچائیں۔ اس کے بعد آپ نے غسل کی ابتدا کرنی ہے تو آپ کے پاس پانی موجود ہونا چاہیے، اور ایک حدیث کے مطابق بیری کے پتے لیں، اس کو پانی میں ڈالیں، اس کو ابالیں۔ بیری کی ایک تاثیر ہے، وہ اس پانی میں جب آئے گی تو اس کے نتیجے میں صفائی ستھرائی بہت اچھی ہوگی۔ آپ کے جتنے بھی صابن ہیں، شیمپو، یہ سارے وہ صفائی نہیں کریں گے جو بیری کریں گے۔ یہ ویسے بھی روٹین بنائیں، خود بھی جب آپ نہاتے ہیں تو کبھی کبھار بیری کے پتوں کو آپ جوش دے کے اس پانی کے ساتھ غسل کریں، اس کا بھی فائدہ ہے۔ بعض دفعہ یہ جادو کا علاج کرنے والے جو راقی ہیں یا حکما ہیں، یہ جس پہ جادو ہوا ہوتا ہے اس کو بھی یہ مشورہ دیتے ہیں کہ بیری کے پتے سے غسل کرو، اس سے جادو کا جو نقصان ہے وہ زائل ہو سکتا ہے۔ تو یہ عمومی روٹین بھی ہونی چاہیے۔ ویسے بھی قبر یاد آئے گی انشاءاللہ، جب پتے اپنے اوپر گریں گے نا تو سمجھ لگ جائے گی بندے کو کہ یہ میرا حال ہونا ہے۔ اور اس کے بعد پانی آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے۔ صفائی ستھرائی کے لیے آپ کے پاس کوئی موجودہ دور کے لحاظ سے کوئی صابن ہے، کوئی ڈیٹول ہے، کوئی شیمپو ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس خوشبو ہونی چاہیے کہ جس کو آپ نے آخر پہ میت کے اوپر جب اس کو غسل دینا ہے تو اس پانی میں ڈال کے اس کو نہلانا ہے۔ اب آپ نے جب غسل شروع کرنا ہے، غسل کی ابتدا کرنی ہے، تو ابتدا سب سے پہلے استنجے سے بھی پہلے کرنے والا کام ہے جو میت کے ساتھ ہے، عمومی طور پہ نہیں ہوتا۔ وہ کیا ہے؟ آپ نے پیٹ کو ہلکا ہلکا دبانا ہے۔ اس کے دبانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی نجاست وغیرہ کہیں رگوں میں رکی ہے تو پیٹ کو دبانے سے وہ نکل جائے گی، تاکہ صفائی ستھرائی میں آسانی ہو سکتی ہے۔ پیٹ کو ہلکا سا اچھی طرح تھوڑا آہستہ آہستہ کر کے دبائیں، یوں جو ہے وہ اس کی نجاست نکل جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے وہی طریقہ کار ہے اب جو ہم نے عمومی غسل میں پڑھا تھا، ابھی ساری چیزیں وہی
ریپیٹ ہوں گی. پیٹ کو اچھی طرح دبایا آپ نے. اب کیا کرنا ہے؟ میت کو استنجا کروانا. استنجے میں بھی وہ ویسے تو کفن والے جو کپڑا ہوتا ہے اس کا پیکٹ، اس کے اندر وہ تھیلیاں ہاتھ پہ چڑھانے کے لیے موجود، وہ نہیں بھی ہیں تو کوئی نہیں، پلاسٹک کے دستانے لے لیں یا کوئی بھی کپڑا اس کے ساتھ ہاتھوں پہ چڑھا لیں اچھی طریقے سے. بائیں ہاتھ کے ساتھ آپ پانی ڈالیں، صفائی ستھرائی کریں. پورے اس پروسیجر کے اندر سطر کو ڈھانپنے کا پورا خیال کریں. کوئی زائد فضول آدمی وہاں نہیں ہونا چاہیے. خود بھی اپنی نظروں کو بچائیں، میت کے سطر کے طرف دیکھنے سے بچائیں. لیکن نہ دیکھنے کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ صفائی نہ صحیح طرح ہو سکے. اگر کہیں ضرورت پڑتی ہے ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے. اگر کہیں ضرورت سمجھ رہے ہیں آپ کے دیکھے بغیر صفائی ہو ہی نہیں سکتی تو کوئی مسئلہ نہیں. یہ تو مجبوری ہے نا. یہ تو زندگی میں بھی کبھی ایسا اللہ تعالیٰ نہ لائے وقت کسی پہ، لیکن اگر کوئی ایسی ضرورت پڑ جاتی ہے تو اس میں کچھ ایسی چیزوں سے انسان کو پالا پڑ جاتا ہے. تو آپ کوشش کریں کہ دیکھنے سے اجتناب کریں، لیکن جہاں تک ممکن ہو وہیں تک اجتناب ہوگا. جہاں ممکن نہیں ہے وہاں پھر کسی حد تک دیکھا بھی جا سکتا ہے. استنجا کرواتے ہوئے آپ نے اچھے طریقے کے ساتھ اگلا حصہ میت کا، پیچھے والا حصہ پوری طرح تسلی کے ساتھ اس کو دھوئیں، صاف کریں، صابن استعمال کریں، ڈیٹول استعمال کریں، اچھی طرح دھوئیں. بعض لوگ نا ایک تکلف کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ مٹی لے آتے ہیں. وہاں پہ مٹی بھی ہوتی ہے، پانی بھی ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس استنجا کے لیے پانی موجود ہے تو مٹی کی کیا ضرورت ہے؟ مٹی تو اس وقت ہے جب پانی موجود نہیں ہے. تو اس لیے یہ تکلف ہے ایک، مٹی بھی وہاں پہ لے آنا اور مٹی کے ساتھ استنجا کروائیں پھر پانی، اس کی ضرورت نہیں ہے خام خواہ. آپ کے پاس اگر صاف پانی، اچھا پانی موجود ہے تو آپ اسی کے ساتھ ہی جو ہے وہ میت کو استنجا کروا لیں، وہی کافی ہے. مٹی وغیرہ نہیں بھی ہوگی تو اس سے کام چل جائے گا. یہ استنجا کروانے کے بعد اب جیسے ہم وضو کرتے تھے ویسے ہی ہم نے میت کو وضو کروانا ہے. اس میں اس کا پہلے دایاں ہاتھ دھوئیں، پھر اس کا بایاں ہاتھ دھوئیں، اس کی انگلیوں کا خلال کریں. اب منہ کو کلی کروانا مسجد کو پاسبل نہیں ہوتا، کیونکہ ہم تو جب کلی کرتے ہیں تو اندر سے پانی کو باہر نکالتے ہیں، یہ تو بے جان ہے. تو کلی کروانے کے حوالے سے پھر یہ ہوگا کہ آپ گیلی روئی کے ساتھ اس کے منہ کو اندر سے صاف کریں گے. بعض دفعہ دانت تو ساتھ مطلب جب جڑ جاتے ہیں تو وہ ہلتے نہیں ہیں، تو جہاں تک آپ کا ہاتھ، آپ کی روئی، گیلی روئی پہنچ سکتی ہے وہاں تک آپ لے جائیں گے. جہاں سے آگے آپ نہیں جا سکتے وہاں آگے آپ مکلف نہیں ہیں. آپ منہ کو جس حد تک ہو سکے گا صاف کریں گے. ناک میں پانی چڑھائیں گے، اس کو صاف کریں گے. اس میں روئی کا استعمال ہوگا. جو کام ہم اپنی سانس کے پریشر کے ذریعے کرتے ہیں وہ اس وقت سانس تو نہیں ہے، اس وقت آپ پھر روئی کے ساتھ یہ ناک کو بھی صاف کریں گے اور منہ کو بھی کریں گے، ناک کو بھی کریں گے. اور اس کے بعد یہ کرنے کے بعد آپ چہرہ دھوئیں گے، وہی طریقہ کار جو ہم عام غسل میں اختیار کرتے ہیں یا وضو میں اختیار کرتے ہیں. چہرہ دھویا، چہرہ دھونے کے بعد آپ میت کے بازو دھوئیں گے، دایاں پھر بایاں. دھونے کے بعد پھر آپ اسی طرح پورے جسم کے اوپر پہلے دایاں پھر بایاں پانی بہائیں گے اور پھر میت کو پاؤں دھو دیں، یا پھر اس کو اگر آپ ضرورت سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے زیادہ دفعہ غسل دینا تو دیں. 1 دفعہ، 3 دفعہ، 5 دفعہ، 7 دفعہ، جتنی ضرورت سمجھیں تعداد میں آپ میت کو غسل دیتے رہیں. صابن یا ڈیٹول، شیمپو وغیرہ یہ چیزیں استعمال کی جا سکتی ہیں. پوری تسلی کے ساتھ مکمل جسم کو اچھے طریقے کے ساتھ دھونا یہ ہونا چاہیے. اور اس دوران اگر آپ کو صفائی طہارت میں کہیں کوئی استنجا وغیرہ میں ضرورت مزید پیش آتی ہے تو اس کو بھی آپ دوبارہ ایک دفعہ اچھے طریقے کے ساتھ دیکھ لیں گے. اور جب آپ آخری دفعہ میت کے جسم کو دھو رہے ہوں گے اس وقت حدیث کے مطابق پانی کے اندر خوشبو ڈال لیں. کافور کے الفاظ حدیث میں آ رہے ہیں، وَجَعَلْنَا فِي آخِرِهِ شَيْئًا مِّنَ الْكَافُورِ. تو کافور کا کچھ حصہ اس کے اندر ڈال کے، اس کی ٹکیاں سی ہوتی ہیں، اس کو آپ مسل لیں اچھے طریقے سے، پانی میں یوں کر کے حل کر لیں، پانی اس کا بنا لیں. بنانے کے بعد آخر پہ وہ ڈال دیں تو اس طرح جسم کے اندر ایک چھوٹی سی ہلکی سی خوشبو جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی. اگر بندہ حالت احرام میں ہے پھر خوشبو نہیں لگانی. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ حالت احرام میں ان کو موت آ جاتی ہے تو اس وقت ان کو خوشبو نہیں لگانی، اس میں منع کیا گیا کیونکہ حالت احرام میں خوشبو لگانے کی اجازت نہیں ہے. تو حالت احرام میں فوت ہونے والے بندے کو خوشبو نہیں لگائی جائے گی. اس کو 2 چادروں کے اندر ہی کفن دیا جائے گا اور اسی طرح دفن کیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قیامت والے دن جب وہ اٹھے گا تو وہ لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا اٹھے گا. اس وقت بھی اللہ رب العزت کی توحید کا نغمہ گاتا ہوا اٹھے گا. تو یہ جب آپ نے آپ کا دیا ہوا غسل مکمل ہو گیا، اس کے بعد تولیے کے ساتھ، کپڑے کے ساتھ خشک کر دیں، داڑھی وغیرہ کو سیدھا کر دیں، کنگھی وغیرہ کے ساتھ بال تھوڑے سیدھے کر دیں
اس طرح کی جو لوازمات کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو کر دیں. ناک سے خون نہ بہے, مریضوں کی بعض اوقات کچھ اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے. کانوں سے خون نہ بہے یا جو ہے وہ منہ سے خون نہ بہے. اس خدشے سے بچنے کے لیے روئی کو اس کا تھوڑا کاٹن بنا کے اس کو جو ہے وہ آپ کانوں میں, سوراخوں میں, ان جگہوں پہ رکھ دیں تاکہ یہ جو خدشہ ہے اس سے آپ محفوظ ہو جائیں. یہ غسل یہاں تک میت کا پورا ہوا. اس کے علاوہ اور اس میں مزید چیزیں کو قابل ذکر نہیں ہے. یہ مکمل طریقہ کار غسل کا ہے اور ہر چیز تقریباً وہی ہے, تھوڑے بہت فرق کے ساتھ جو ہم عمومی طور پہ اپنے آپ کو غسل دینے میں کرتے ہیں. بس تھوڑا میں نے عرض کیا نا, یہ ہے کہ چونکہ پالا روٹین سے نہیں پڑتا, کبھی کبھی کا مسئلہ ہوتا ہے تو کنفیوز ہو جاتا ہے بندہ, وہ چیز رہ جاتی ہے, بھول جاتا ہے. اس کے لیے آپ جب پہلی دفعہ غسل دے رہے ہیں تو کوشش کریں کہ کسی ایکسپرٹ کے ساتھ آپ مل کر یہ کام کریں. پہلے 1 2 دفعہ 3 دفعہ کسی ایکسپرٹ کے ساتھ, کسی ماہر کے ساتھ مل کر غسل دیں, اور اس کے بعد پھر 2 3 دفعہ جب آپ یہ کام کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو پھر اکیلے آپ یہ کام کریں, یعنی خود ہیڈ کرتے ہوئے آپ یہ کام کریں. کیونکہ جب آپ پہلی دفعہ میں خود ہی شروع ہو جائیں گے تو پھر کچھ چیزیں جو تھیوری میں آپ پڑھ رہے ہیں, یہ ان میں سے کچھ چیزوں کا رہنا, یہ اس کا امکان موجود ہے. تو پہلے کسی کے ساتھ ملیں. ساتھ ہی 2 3 منٹ میں کفن کی بات بھی سن لیں. اس کے بعد ہم اپنی بات کو اختتام کی طرف جائیں. وہ وقت چونکہ ہمارا ہو چکا ہے, آپ نے 3 بجے اٹھنا بھی ہے. اس میں یہ ہے کہ کفن میں 3 کپڑے ہیں. عورت اور مرد کا کفن 3 کپڑوں پہ مشتمل ہے. بعض لوگ فرق کرتے ہیں, عورت کے لیے 5, مرد کے لیے 3, لیکن یہ فرق ثابت نہیں ہے. 3 ہی مرد کے لیے ہیں, 3 ہی عورت کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی 3 ہی کپڑوں کے اندر کفن دیا گیا تھا. اور کفن دینے میں 3 چادریں ہوتی ہیں. اور 3 چادریں کس طرح ہوتی ہیں؟ 2 چادریں مثال کے طور پہ یہ اگر میت ہے اور یہ ہم نے میت کو لٹایا ہے تو ایک چادر یہ بچھائیں اور اس کے ساتھ ایک چادر بچھائیں اور یوں یعنی اس طرح آئیں گی. اور بچھانے کا طریقہ میں بتا دیتا ہوں. ایک سب سے بڑی چادر ہوگی, یہ پوری چارپائی پہ آئے گی, اور اس سے بھی پہلے آپ نے 1 2 3 یوں کر کے لمبی آپ بندن بنائیں. کپڑے کو یوں کر کے پھاڑیں گے تو بندن بعض ویسے موجود بھی ہوتے ہیں بیچ میں, نہ ہو تو خود ہی پھاڑ کے بنا سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ 3 بندن یوں کر کے بچھائیں چارپائی کے اوپر. بچھانے کے بعد سب سے جو بڑی چادر ہے پوری, اس نے پورا میت کو کور کرنا ہے, وہ بچھائیں. بچھانے کے بعد 2 چادریں, یعنی سب سے بڑی چادر تو ایسے بچھے گی نا, یہ پوری. جو 2 چادریں ہیں وہ اس طرح بچھیں گی, ایک سطر کی جگہ پہ, شلوار کی جگہ پہ, اور ایک قمیض کی جگہ پہ یوں. اچھا, اس میں بھی طریقہ کار کیا ہے؟ بڑی چادر بچھائیں, بندن ہے پہلے, پھر بڑی چادر ہے, پھر یہ ایک چھوٹی چادر بچھائیں, اور یہ ایک دوسری جو چادر ہے قمیض والی, اس کو یہ چادر آپ کے پاس ہے یوں بند کریں. کرنے کے بعد یہاں سے ایسے کر کے اس کو پھاڑ لیں, کینچی کے ساتھ یوں کر لیں. تو کیا بنے گا؟ یہ کیا بنے گا؟ گلا بن جائے گا. تو بچھانا اس طرح کر کے بچھائیں. میت کو کسی کپڑے وغیرہ کے ساتھ یوں کر کے 2 3 لوگ اٹھائیں, اوپر لائیں. جب اوپر رکھیں گے آپ, تھوڑی اس میں ذرا پھر احتیاط اور مہارت کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کفن وغیرہ خراب نہ ہو جائے, پانی وغیرہ نہ اس میں گندا نہ ہو جائے. یہ ساری چیزوں کا پھر وہاں آپ کو خیال کرنا پڑے گا. لا کے وہ جو حصہ آپ نے پھاڑا ہے وہاں سے اس کا سر باہر نکال دیں اور یوں اس کو اوپر بچھا دیں. اس کپڑے کو لپیٹیں, پورے کپڑے کو لپیٹیں یوں کر کے, اور تینوں بندن کو باندھ کر پوری میت کفن کے اندر یوں سمٹ جائے گی. چہرہ اس کا باہر آ جائے گا, کپڑے کے اندر ہوگا لیکن ہوگا باہر. اور جو پچھلے حصے ہیں دونوں, ان کو بھی بندروں کے ساتھ یوں موٹا رول بنا کے ادھر سے بھی باندھ دیں, ادھر سے بھی باندھ دیں, اور یوں جگہ چہرہ دیکھنے کے لیے, ننگا کرنے کے لیے آپ رکھ دیں. یہ آپ نے میت کو غسل اور کفن اس طریقے سے مکمل کر لیا ہے. اور یہ کام کوشش کریں کہ ایسے اگر کام کا موقع ملے تو اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دیں. اس کے ایک تو فائدہ وہ ہوگا جو میں نے عرض کیا, اجر و ثواب کا, اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ بندہ اپنی اوقات میں رہے گا, اس کو اپنی قبر یاد رہے گی, اس کو سمجھ آئے گی کہ میں نے ادھر آنا ہے. مجھے زندگی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کئی دفعہ اس کام کا موقع ملا, لیکن ایک مجھے رات ابھی تک یاد رہتی ہے. اس میں بہت زیادہ یعنی مشکل بھی تھی اور مشقت بھی تھی. ایک دفعہ ایک وفات تھی تو ان کا مجھے کہنا تھا کہ آپ پہلے انہوں نے کہا جنازے کے لیے آپ نے آنا ہے, پھر کہتے جی آپ نے غسل کے لیے بھی آنا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں. رات میں ہی وہ دفن کرنا چاہ رہے تھے. تو ہم جب گئے تو غسل پہ کافی وقت لگا. اس کے بعد پھر قبرستان, جب جنازہ پڑھنے کے بعد ہم قبرستان گئے تو وہاں پہ ہمیں دفن کرنے میں عمومی طور پہ تو 20-25 منٹ, آدھا گھنٹہ لگتا ہے. لیکن وہ ان دنوں میں برسات تھی تو قبرستان میں چونکہ پانی وغیرہ اکٹھا ہو جاتا ہے تو جگہیں کافی نرم ہو جاتی ہیں. تو 3 گھنٹے ہمیں دفنانے پہ لگے.
وہ 3 گھنٹے جو قبرستان میں گزرے اس سے پہلے بھی، تو واقعتاً کوئی اس طرح کے واقعات سے بندے پر یہ اثر کوئی کافی دیر تک رہتا ہے اور اس کو سمجھ لگ جاتی ہے کہ میں ایتھے آنا. جب ہم کہتے ہیں نا میں سیٹ نہیں ہوا، قبر میں جب رکھتے ہیں نا تو آواز آتی ہے ہوں سیٹ ہے، وہاں ہے اصل سیٹ. تو یہ کرنے سے، یہ فرض یا حق پورا کرنے سے بندے کی ہوا جو ہے نا وہ ٹائٹ رہتی ہے، اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میں نے یہاں پہ آنا. کل یہ آپ کے ملک کی ایک معروف اینکر پرسن شخصیت ہو تو یہ نا کوئی توقع کر سکتا تھا کہ ایسا ہو جائے گا، لیکن ہو گیا. کیا کچھ ہے، دنیا کی نعمتیں ہیں، شہرت ہے، مشہوری ہے، تعلقات ہیں، پیسہ، روپیہ، جائیداد، گاڑیاں، ریل پہ گئے، لیکن اینڈ کیا ہے؟ وہی ایک تختہ، وہی کفن. کوئی فرق ہی نہیں ہے امیر اور غریب کا. ہاں فرق ایک ہے، ایک جنازہ پڑھنے کا اتفاق ہوا، یہ پوش ایریا تھا، تو کوئی خاتون فوت ہوئی تھی، تو وہاں پہ دفنانے کے لیے جب ہم پہنچے تو 35-40 افراد ہوں گے جو دفنانے کے لیے ساتھ آئے. سارے گاڑیوں پہ آئے تھے، کروزروں پہ، کوئی بڑی بڑی گاڑیوں پہ، اور سب ایک ہی بات کہہ رہے تھے یار چھیتی کرو، ٹائم کوئی نہیں، فٹافٹ اللہ کام کرو. ہر بندے کو بس یہی فکر تھی کہ میں یہاں سے نکلوں. فرق ہوتا ہے. کئی ایسے بدقسمت مالداروں کے، ہر مالدار کی بات نہیں کر رہا میں نے اس کا پہلے کر دیا کہ جب مال صحیح جگہ پہ استعمال ہو تو وہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، وہ اللہ کی رحمت بن جائے. اللہ کے رسول نے اس کو قرآن نے بھی اس کو فضل کہا. لیکن جب اس کا صحیح جگہ پہ استعمال نہ ہو، صرف بس نمبر گیم ہو، اس کو اوپر لے جانا بس جیسے مرضی جائے، تو پھر ایسا اکثر طور پہ بدقسمت، یقین کریں بڑے مظلوم لوگ دیکھے گئے ہیں، ایسے مالدار بڑے ہی مظلوم دیکھے گئے ہیں جو ساری زندگی محنت کوشش پہ کھپا دیتے ہیں، پوری لائف میں پیسہ روپیہ اکٹھا کرنے پہ کھپا دیتے ہیں، آخر پہ ان کو نہلانے، کفنانے، دفنانے کے لیے ان کے اپنے سگے رشتہ داروں کے پاس بھی وقت اور ٹائم نہیں ہوتا. بڑے بدقسمت ہیں وہ مالدار، اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ ایک چھوٹی سی کلی کرائے کے، وہ ایک کوارٹر اور مکان میں رہنے والے، چاہے ان کے پاس دنیا کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے. اللہ کے رسول اسلام میں کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں بال پرا گندا، وہ کسی مجلس میں جائیں تو کوئی ان کو مجلس میں بٹھانا پسند نہ کرے، کوئی کسی سے رشتہ مانگ لیں کوئی ان سے رشتہ داری کرنا پسند نہ کرے. لیکن اللہ کے ہاں ان کا ایسا مقام ہوتا ہے، اگر اللہ پہ وہ کوئی بات قسم ڈال کے کر دینا، اللہ تجھے تیری قسم ہے یہ کام کرنا ہے، تو اللہ ان کی قسموں کو پورا کر دیتا ہے. تو ایسے خوش قسمت بھی لوگ دنیا کے اندر دیکھنے کو ملا. اس طرح کے کام کرنے سے نا، قبرستان جانے سے، میت کو غسل دینے سے، کفن دینے سے، اس کو دفنانے سے، اور اس سے بھی ایک اور بھی کام ہے. اگر ایسا کوئی موقع نہیں مل رہا، کوئی اتفاق نہیں بن رہا، تو کسی بھی اپنے قریبی سرکاری اسپتال کی ایمرجنسی میں چلے جائیں. کسی بھی اس کی ایمرجنسی میں چلے جائیں آپ. سروس ہے آپ کے پاس، میو اسپتال ہے، اس کے علاوہ یہ نواز شریف اور بھی دیگر اسپتال آپ کو پورے شہر لاہور میں مل جائیں گے. اس کی مردے خان ایمرجنسی وارڈ میں چلے جائیں آپ. مجھے ایک دفعہ ایک مریض تھا، تو یہ جنا کی برن وارڈ تھی جہاں پہ جلے ہوئے لوگوں کو رکھا جاتا ہے، وہاں پہ جانے کا ایک دفعہ زندگی میں ایک ہی دفعہ اتفاق ہوا. تو واللہ ہے ساری رات نہ سو سکا، صرف یہ سوچ کے کہ ہم نے اللہ رب العزت کی کسی نعمت کا بھی شکریہ ادا نہیں کیا. جس کا اتنا چہرہ ہے اس کا اتنا ہوا تھا، اتنی بازو ہے اگر باریک تو اتنی ہوئی تھی، پورے جسم جلے پڑے ہوئے ہیں. اور ہم ابھی بھی کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی کس نعمت پہ ہم نے شکریہ ادا کرنا. تو یہ جو فرائض اور حقوق ہیں، یہ ادا کرنے کی وجہ سے سب سے بڑا جو فائدہ ہوتا ہے، بندے کو اپنی موت، اپنی آخرت اور اپنا جو وقت ہے یہ ہمیشہ کے لیے یاد رہتا ہے. اور جس بندے کو یہ یاد رہے، جس بندے کو یہ فکر رہے، اللہ رب العزت اس کو تیاری کی توفیق بھی دے دیتا ہے، اور اس کا دی اینڈ اور اس کا خاتمہ بھی اچھا ہو جاتا ہے. تو یہ ہماری جو گفتگو تھی اس کے کچھ نکات اور اس میں کچھ موضوعات کو ہم نے پڑھا. وضو کی بات کی، غسل کی بات کی، میت کے غسل کی بات کی. تو موضوع ہمارا مکمل ہوا. شیخ صاحب سوالات بھی کر لیں، مکمل کریں، کلوز کریں. چلیے کوئی
کلوز کرنے جا رہے ہیں. کوئی کسی کا بہت اہم سوال اگر ہے تو 4-5 منٹ میں کر لیں. اس کے بعد فرض نہیں، غسل میت کو غسل دینے والے پر